کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلا آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آئیے درود پاک کی ایک فضیلت سنتے ہیں۔ حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ سے مروی ہے، آپ فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جسے یہ پسند ہو کہ وہ اللہ پاک سے اس حال میں ملے کہ اللہ اس سے راضی ہو، تو اسے چاہیے کہ مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھے۔ سبحان اللہ۔ ہر مسلمان کی چاہت یقیناً یہی ہے اور ہونی بھی چاہیے کہ اللہ پاک سے جب بندہ ملے تو اللہ پاک اس سے راضی ہو۔ نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بہترین عمل ارشاد فرما دیا، بیان کیا، اور وہ عمل کیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت سے درود پاک پڑھنا ہے۔ اللہ کرے ہم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت سے درود پاک پڑھنے میں کامیاب ہو جائیں۔ نیت کیجئے نا کہ انشاءاللہ ہم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھا کریں گے انشاءاللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، اللہ پاک کی بے پناہ نعمتیں وہ ہیں کہ جو اللہ پاک نے انسان کو عطا فرمائی ہیں۔ کتنی نعمتیں ہیں، اتنی زیادہ ہیں، اتنی زیادہ ہیں، رب تعالیٰ خود ہی ارشاد فرماتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر تم میری نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے، گن نہیں سکتے۔ بے پناہ نعمتیں ہیں، انہی نعمتوں میں سے ایک نعمت انسان کو جو عطا کی گئی وہ ہے زبان۔ جی ہاں، یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اس نعمت کی قدر تو وہی جانتا ہے کہ جو بول نہیں سکتا، جس کے پاس یہ نعمت نہیں ہے۔ لیکن آپ دیکھیں کہ اسی زبان کی بدولت انسان جب کلمہ پڑھتا ہے، اسلام میں داخل ہوتا ہے۔ اسی زبان کی برکت سے اگر زبان کا درست استعمال کرتا ہے، اچھے الفاظ بیان کرتا ہے، اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کی زندگیوں میں ایک انقلاب برپا ہو جاتا ہے۔ الفاظ کا جادو، الفاظ کا اثر اس انداز میں آگے والے کی زندگی پر یوں مرتب ہوتا ہے کہ اگر ایسے الفاظ بولے جائیں کہ دکھ میں اگر بندہ ہو تو دو جملے ہی بول دینا دوسرے بندے کی راحت اور تسکین کا سبب بنتے ہیں۔ بالمقابل یہی زبان اگر اس کا غلط استعمال کیا جائے، الفاظ کا چناؤ ٹھیک نہ کیا جائے تو ہستی بستی زندگی برباد ہو جاتی ہے۔ یہی الفاظ کا اثر ہوتا ہے، انسان کی اپنی زندگی پر بھی پڑتا ہے اور سامنے والے کی زندگی پر بھی پڑتا ہے۔ انسان کے الفاظ یہ ہوتے ہیں کہ جو دنیا بھی سنوارتے ہیں اور آخرت بھی سنوارتے ہیں، وہیں پر انسان ہی کے الفاظ ہوتے ہیں جو دنیا کو بھی برباد کرتے ہیں اور آخرت کو بھی برباد کرتے ہیں۔ وہ الفاظ کے اثر کیا ہیں؟ مدنی چینل کے ناظرین، آج کے اس پروگرام میں انشاءاللہ ہم اسی ٹاپک کو لے کر چلیں گے، الفاظ کا اثر۔ انشاءاللہ یہ ٹاپک ہمارا رہے گا، آپ سے گزارش کریں گے آپ ہمارے ساتھ رہیں اور ہم نے غور کرنا ہے ہمارے الفاظ کیسے ہوتے ہیں۔ چونکہ الحمدللہ مدنی چینل کے جتنے بھی پروگرامز ہیں وہ ایک پیغام ضرور دیتے ہیں، یوں کہیں کہ جھنجھوڑا جاتا ہے، ضمیر کو جگایا جاتا ہے، بتایا جاتا ہے کہ ہم غور کریں، غور کرنے کا، سوچنے کا موقع دیا جاتا ہے کہ غور کریں کہ ہم کس طرف ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں، ہماری سوچ، ہماری فکر کیا ہے، ہمارا انداز کیا ہے۔ انشاءاللہ جب ہم آج اس ٹاپک کو لے کر جب گفتگو کریں گے، انشاءاللہ مبلغین جب گفتگو فرمائیں گے تو ہم اپنے آپ کے بارے میں سوچیں، میرے الفاظ کیا ایسے ہیں کہ جو دوسروں کی راحت کا سبب بنتے ہیں، یا پھر اللہ تعالیٰ کی پناہ ایسے الفاظ ہیں جو دوسروں کی تکلیف کا سبب بنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ عافیت والا معاملہ فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام کو آگے لے کر بڑھیں گے انشاءاللہ۔ قرآن پاک کی تلاوت بھی ہوگی انشاءاللہ، نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی سنیں گے،
اور آج کی اس ٹاپک الفاظ کا اثر، اس ٹاپک پر انشاءاللہ ہم مبلغین سے گفتگو بھی کریں گے۔ آپ سے گزارش کریں گے مدنی چینل کے ناظرین، آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیں اور پروگرام ہمارا مکمل دیکھنے کی نیت کیجیے۔ انشاءاللہ بہت کچھ انشاءاللہ سیکھنے کو ملے گا۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور پھر سن کر سمجھ کر اسے یاد رکھنے اور عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی بھی اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے، توفیق خیر اللہ پاک ہمیں عطا فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اللہ کی پناہ مانگتا ہوں میں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرة هم يوقنون۔ اور الذین وہ لوگ جو یؤمنون ایمان لاتے ہیں، بما اس پر جو انزل نازل کیا گیا، کس کی طرف نازل کیا گیا؟ الیکا آپ کی طرف، اور ما جو انزل نازل کیا گیا، من سے قبل کا آپ سے پہلے، اور بالآخرہ آخرت پر، ہم وہ یوقنون یقین رکھتے ہیں اور وہ ایمان لاتے ہیں اس پر جو تمہاری طرف نازل کیا اور جو تم سے پہلے نازل کیا گیا، اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ اولئک یہ لوگ، علی پر، ہدم ہدایت، من ربہم اپنے رب کی طرف سے، اور اولئک یہ لوگ، ہم وہ، المفلحون فلاح کامیابی پانے والے ہیں، یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ کامیابی حاصل کرنے والے ہیں۔ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ۔ اللہ پاک نور قرآن سے ہم سب کے سینوں کو منور فرمائے، اور قرآن و سنت کے مطابق اللہ پاک ہمیں اپنی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن کا فہم، قرآن کا ادراک، قرآن کا نور اللہ پاک ہم سب کو عطا فرمائے۔ یقیناً مدنی چینل کے ناظرین، جن کا تعلق قرآن کے ساتھ جڑتا ہے وہ دنیا میں بھی خوشی اور راحت کی زندگی بسر کرتے ہیں، چونکہ ان کا اوڑھنا بچھونا قرآن پاک ہوتا ہے اور وہ قرآن کے احکامات پر عمل کرنے والے ہوتے ہیں۔ قرآن ہی ہے جو ہمیں زندگی گزارنے کا طریقہ بیان کرتا ہے۔ قرآن یہ ہے کہ جو ہمیں ڈھنگ سکھاتا ہے کہ کس انداز میں ہم نے اپنی زندگی کو بسر کرنا ہے۔ انشاءاللہ قرآن کے حوالے سے، قرآن پاک سے ہی ہم شروع کریں گے کہ قرآن الفاظ کے اثر کو کس انداز میں بیان کرتا ہے، پھر نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی
احادیث مبارکہ ہماری کیا رہنمائی کرتی ہیں، انشاءاللہ ہم آج کے اس ٹاپک پر گفتگو مبلغین سے کریں گے۔ آپ مبلغین کی زیارت بھی فرما رہے ہیں، نعت خواں اسلامی بھائی بھی ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، چونکہ قرآن پاک کی تلاوت کے بعد ہم نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کلام کی طرف ہم بڑھتے ہیں۔ تو ابھی نور عالم بھائی سے انشاءاللہ ہم کلام سنیں گے اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ ٹاپک پر گفتگو کریں گے۔ جی نور عالم بھائی۔ الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی نبینا صلی علی محمد۔ گلیوں میں گھوم گھوم کر خاک مدینہ چوم کر آنکھوں سے ہم لگائیں گے آج نہیں تو کل صحیح۔ صلی علی نبینا صلی علی محمد۔ دور رہ کر اے دل مدینے سے دور رہ گئے اے دل مدینے سے موت بہتر ہے ایسے جینے سے۔ صلی علی نبینا صلی علی محمد۔ اور ہم مدینے سے اللہ قلب حیران کی تسکین وہی رہ گئے، دل وہی رہ گیا، جاں وہی رہ گئی، ہم اسی در پہ اپنی جبیں رہ گئے۔ صلی علی کریمنا صلی علی محمد۔ میرا دل اور میری جان مدینے والے، میرا دل اور میری جان مدینے والے
سو جان سے قربان مدینے والے تجھ پہ سو جان سے قربان تجھ پہ سو جان سے قربان مدینے والے تجھ پہ سو جان سے قربان تجھ پہ سو جان سے قربان تجھ پہ سو جان سے قربان مدینے والے ایک جان کیا ہے اگر ہو کروڑوں تیرے نام پہ سب کو وارا کروں میں تجھ پہ سو جان سے قربان تجھ پہ سو جان سے قربان تیرے نام پہ جا فدا نہ بسے کہ جا تو جہاں فدا تو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا کروں کیا کروڑوں نہیں تجھ پہ سو جان سے قربان تجھ پہ سو جان سے قربان ایک دل ہمارا کیا ہے آزار اس کا کتنا ایک دل ہمارا کیا ہے آزار اس کا کتنا تم نے تو چلتے پھرتے مردے جلا دیے ہیں تجھ پہ سو جان سے قربان تجھ پہ سو جان سے قربان حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے میں جی رہا بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے سیاہکار ہوا آقا بڑی ندامت ہے قسم خدا کی میرا وقار آپ سے ہے تجھ پہ سو جان سے قربان مدینے والے بھر دے میرے آقا میری جھولی بھر دے میرے آقا میری جھولی بھر دے اپنا رقبے سرو سامان مدینے والے اپنا رقبے سرو سامان اپنا رقبے سرو سامان مدینے والے میں کیوں غیر کی در پہ ٹھوکریں کھان جاؤں
سے اپنا گزارا کروں میں، آقا تیرے قدموں میں جو ہے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا منہ کیا دیکھے، کون نظروں پہ چھڑے دیکھے کہ تلوا تیرا، تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا منہ کیا دیکھے، کون نظروں پہ چھڑے دیکھے کہ تلوا تیرا، اور تیرے ٹکڑوں سے پائے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، چھڑکیاں کھائے کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا، بھر دے میرے آقا میری جھولی، بھر دے اپنا رکھ دے سرو سامان مدینے والے، اور لکھ دے میری قسمت میں مدینہ، لکھ دے میرے آقا، لکھ دے میری قسمت میں مدینہ، لکھ دے تیری مل قلم دان مدینے والے، کیونکہ اس نے جس کو ملا، اس نے جس کو ملا وہ مدینے چلا، میرا کچھ نہ بنا، میں یہی رہ گیا، زخم دل پہ لگے اشک بہنے لگے، جب چلا پلا، میں یہی رہ گیا، اشک گرنے لگے عرض کرنے لگے، اذن دے دو شاہ، میں یہی رہ گیا، فرقت میں تڑپتے ہیں جو مسکین اسباب عطا کر کے انہیں در پہ بلا لو، کیونکہ ہے تیری مل قلم دان مدینے والے، پھر تمنا زیارت نے کیا دل بے چین، پھر مدینے کا ہے ارماں، پھر مدینے کا ہے ارمان مدینے والے، آئے پھر مدینے کی رلانے کے لیے، آئی پھر یاد مدینے کی رلانے کے لیے، دل
تڑپ اٹھا ہے دربار پہ جانے کے لیے، مدینہ مجھ کو بلا لے، بہت اداس ہوں میں جہاں سے بچا لے، بہت اداس ہوں میں، نہیں معلوم زر تو کیا ہے، میں غریب ہوں یقینا، میرا عشق مجھ کو لے چل تو ہے جانب مدینہ، کیونکہ پھر مدینے کا ہے ارمان، مدینے والے سے گلشن کون دیکھے، دشت طیبہ چھوڑ کر سوئے جنت کون جائے، در تمہارا چھوڑ کر، بے لقاء یار ان کو چین آ جانے آگئے، بار بار آتے نیوں جبریل سدرا چھوڑ کر، مروڑ کر کے جیتے ہیں جو ان کے در پہ جاتے ہیں اور جی کے مرتے ہیں جو آتے ہیں مدینہ چھوڑ کر، مر ہی جاؤں میں اگر اس در سے جب آؤں دو قدم، کیا بچے بیمار قرب مسیحا چھوڑ کر، تیرا در چھوڑ کے جاؤ تو کہاں جاؤں میں، اٹھ کے جاؤں کہاں مدینے سے، کیا کوئی دوسرا مدینہ ہے، تیرا در چھوڑ کے جاؤ تو کہاں جاؤں میرے آقا میرے سلطان مدینے والے سگے طیبہ، مجھے سب کہہ کے پکارے سگے طیبہ، مجھے سب کہہ کے پکارے یہی رکھے میری پہچان، مدینے والے بس یہی رکھے میری پہچان، مدینے والے، کیونکہ یہ بیمار مدینہ ہے، طبیبو تم نہ سمجھو گے، یہ تڑپتا ہے مچلتا ہے روتا ہے، جب اسے مدینہ یاد آتا ہے، بس یہی رکھے میری پہچان، مدینے والے، میرا دل اور میری جان مدینے
سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ تمام عاشقان رسول کو بار بار نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دربار گوہر بہار کی بادب حاضری عطا فرمائے۔ کتنا قرار، کتنا سکون، کتنی رحمتیں، کتنی برکتیں ہیں میرے آقا کے شہر میں۔ وہاں جائیں، حاضری دیں تو یقین کریں لگتا ہے کہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے ہیں۔ وہاں جائیں تو آنسوؤں کی ایک لڑی بنتی ہے۔ حضور کے معاجہ شریف پر جب حاضری دی جائے تو بعض اوقات یقین کیجئے الفاظ ختم ہو جاتے ہیں، کوئی لفظ نہیں رہتا۔ ایک ہی بات کہ حضور کی بارگاہ میں کہاں آنے کے قابل تھا، میں اس قابل تھا کہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو سکوں۔ یہ تو کرم نوازیاں ہیں، کریموں کی کرم نوازیاں، انہوں نے بلا لیا۔ اللہ کرے کہ یوں ہی نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دربار کی باادب حاضری ہم سب کا مقدر رہے، اور یہ رشتہ، یہ تعلق، یہ آنا جانا، یہ آخری سانس تک باقی رہے۔ اللہ ہمیں ایمان کی سلامتی عطا فرمائے، ہم جئیں بھی ایمان کی سلامتی کے ساتھ، اور دنیا سے جب جانا ہو تب بھی ہم ایمان کی سلامتی کے ساتھ اس دنیا سے رخصت ہوں۔ اللہ سب کے ساتھ خیر اور عافیت والا معاملہ مہربانی فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نعت مبارکہ ذکر مدینہ ہم نے سنا، حضور کا ذکر سنا، تو کیوں نہ آج ایک بات یہ بھی ٹھان لیں کہ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر میں اتنی اگر ہم لذت محسوس کر رہے ہیں، اتنا قرار، اتنا سکون پا رہے ہیں، تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جو احادیث ہیں، نبی پاک علیہ السلام کے جو فرامین ہیں، جب ہم ان پر عمل کریں گے تو ہمیں کتنا قرار نصیب ہوگا۔ کیا ایک عاشق کے لیے اتنا نہیں ہوتا کہ عاشق اپنے آقا، اپنے مولا، اپنے ملجا، اپنے مأوا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری پیاری اداؤں پر عمل کرے؟ کب وہ وقت آئے گا عاشق کے لیے کہ جب وہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اداؤں پر عمل کرے گا؟ دعویٰ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عشق کا ہے، اگر ہم عمل کی طرف نہیں آ رہے تو پیارے اسلام بھی آج ہی نیت کریں نا کہ انشاءاللہ اب ہم نبی پاک علیہ السلام کی پیاری پیاری اداؤں پر عمل کریں گے، حضور کی پیاری پیاری باتوں پر عمل کریں گے، جو حضور نے ارشاد فرمایا، حکم ارشاد فرمایا، احادیث ہیں، انشاءاللہ ہم قرآن و سنت کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کریں گے۔ میری ذات کی وجہ سے کوئی مسلمان دکھی نہ ہو، یہ آج تہیہ کرنا ہے مدنی چینل کے ناظرین کہ میری ذات کی وجہ سے کسی مسلمان کو تکلیف نہ پہنچے، کوئی مسلمان دکھ میں نہ آئے، کوئی مسلمان تکلیف میں نہ آ جائے، کسی کی زندگی برباد نہ ہو جائے۔ ہمارے ایک لفظ ہوتا ہے، آگے والے کی زندگی نہ بالکل اجیرن کر دیتے ہیں، برباد کر دیتے ہیں ہم دو جملوں کی وجہ سے، اپنی تسکین کے لیے۔ ہم نہیں دیکھ سکتے کسی کا گھر بس رہا ہے، کسی کا گھر اچھا چل رہا ہے، کہ میاں بیوی خوشی کے ساتھ رہ رہے ہیں، کوئی بھائی آپس میں پیار محبت کے ساتھ رہ رہے ہیں، کوئی رشتہ دار آپس میں اتفاق کے ساتھ رہ رہے ہیں۔ بعض اوقات ہوتا یوں ہے کہ اچھا نہیں لگ رہا ہوتا کہ یہ کیوں اتنے اچھے ماحول کے ساتھ رہ رہے ہیں، یہ اتنے سکون میں کیوں رہ رہے ہیں اور ہم بے سکونی میں کیوں ہیں۔ آپ چاہتے ہیں نا کہ یہ جس طرح سکون میں ہے آپ بھی وہی ادائیں اپنا لینا۔ انہوں نے کون سی ادائیں اپنائی ہیں؟ انہوں نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ادائیں اپنائی ہیں، دو میٹھے بول۔ اللہ کرے یہ زبان کے جو زخم ہے، وہ کہا جاتا ہے نا کہ تلوار کا زخم بھر جاتا ہے لیکن زبان کا زخم نہیں بھرتا، حقیقت ہے نہیں بھرتا۔ دو بول ایسے بول دیے کہ ساری زندگی پھر بندہ سامنا جب ہوتا ہے بھلے معافی مانگ لے لیکن نہیں ہوگا، قرار نصیب نہیں آئے گا۔ اب یہ ایک پیج اگر ہم یہ لیں نا، یہ دیکھیں بالکل صاف پیج ہے۔ اب میں اس کو بالکل فولڈ کروں اور اس کے بعد میں آپ سے کہوں کہ اس کو میں دوبارہ جوڑنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اب یہ دیکھیں، اب میں نے اس کو یوں کر دیا، اب میں اس کو لاکھ صحیح کر لوں نا، یہ میں نے سیدھا بھی کر دیا، لیکن اس کے اندر کچھ نہ کچھ اب لائنیں آ گئی ہیں۔ دل کا معاملہ یہی ہے، جب دل صاف ہو پھر کیفیت کچھ اور ہوتی ہے، لیکن جب دل میں دراڑیں پڑ جائیں نا پھر کیفیت کچھ اور ہوتی ہے۔ اب یہ دراڑیں کیوں پڑی ہیں؟ یہ ہوتا ہے الفاظ کا اثر۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین،
ہم قرآن پاک سے ہی تعلیم حاصل کرتے ہیں کہ قرآن ہماری اس حوالے سے کیا رہنمائی کرتا ہے کہ الفاظ کا اثر قرآن کس انداز میں بیان کرتا ہے. ہم شعیب بھائی کی طرف بڑھتے ہیں اور شعیب بھائی سے لیتے ہیں کہ اچھی بات کا اثر کس انداز میں قرآن بیان کرتا ہے. کچھ ارشاد فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شاہ صاحب، ہم ایک دوسرے سے گفتگو کرتے ہیں، ہم ایک دوسرے سے کمیونیکیٹ کرتے ہیں. جی. یہ ہماری یوں سمجھیں کہ زندگی کا ایک بنیادی حصہ ہے کہ ہم ایک دوسرے سے کلام کرتے ہیں، اور ہم کسی سے کوئی پوچھتے ہیں، کوئی چیز بتاتے ہیں، تو اس میں ہم الفاظ ہی کا استعمال کرتے ہیں. یہ الفاظ ہی ہوتے ہیں کہ جو بندے کی سوچ اور بندے کی فکر اور بندے کی کردار کا پتہ دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں نا کہ برتن سے وہی چھلکتا ہے جو اس کے اندر موجود ہوتا ہے. جب تک بندہ خاموش ہے تو اس کے کردار کے بارے میں یا اس کے افکار کے بارے میں، اس کی سوچ کے بارے میں ہم کوئی تاثر پیدا نہیں کر سکتے کہ اس کا فلاں اخلاق ہیں یا فلاں سوچ ہے. لیکن جب بندہ بولنے لگتا ہے تو اب پتہ چلتا ہے کہ اس کی فکر کیسی ہے، اس کی سوچ کیسی ہے، اس کے اخلاق کیسے ہیں. جی. تو یہ الفاظ ہی ہوتے ہیں کہ اگر اچھے الفاظ ہوں تو دنیا سوار دیتے ہیں، آخرت سوار دیتے ہیں. یہی الفاظ برے ہو جائیں تو دنیا اور آخرت تباہ و برباد ہو جایا کرتی ہے. اور ان الفاظ کا ہماری شریعت کے اندر وہ بڑا لحاظ رکھا گیا، بڑی اہمیت دی گئی کہ ہم کسی سے کوئی بات کر رہے ہیں تو اس میں ہمارے الفاظ کیسے ہیں اور ہمارا لہجہ کیسا ہے. اللہ پاک قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے اور لوگوں سے اچھی بات کہو. ایک اور مقام پر سورہ ابراہیم کے اندر اللہ پاک نے ارشاد فرمایا الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلھا ثابت وفرعها فی السماء. اللہ پاک نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کیا تم نے نہ دیکھا کہ اللہ پاک نے پاک کلمے کی کیسی مثال بیان کی. اللہ پاک نے پاک کلمے کی کیسی مثال بیان کی کہ جیسے کہ کوئی پاکیزہ درخت ہو کہ جس کی جڑیں وہ زمین کے اندر قائم ہوں اور اس کے جو شاخیں ہیں وہ آسمان میں پھیلی ہوئی ہوں. اب علماء کرام فرماتے ہیں کہ یہ جو پاک کلمہ ہوتا ہے وہ بھی بندہ مومن کے دل میں جڑ پکڑا ہوا ہوتا ہے. جس طرح وہ شاخوں کی طرح وہ پھیلے ہوئے وہ درخت ہوتے ہیں، تو اسی انداز پر بندے کا عمل اور بندے کا کردار اور اس کا یوں سمجھیں کہ حسن اخلاق ہی لوگوں تک پہنچتا ہے. اس کی یوں سمجھیں کہ یہ شاخوں کی طرح لوگوں تک پھیلتا رہتا ہے. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اس آیت کریمہ میں جو پاک کلمہ مراد ہے تو اس سے مراد کلمہ طیبہ ہے. اب شاہ صاحب، کلمہ طیبہ بھی ایک الفاظ ہی ہیں جی. لیکن اس کا اثر کیسا ہے کہ اگر کوئی غیر مسلم ہے، اس نے چاہے کتنی خطائیں کی ہوں، کتنے ہی گناہ کی ہوں، لیکن وہ ایک کلمہ طیبہ پڑھتا ہے تصدیق بالقلب کے ساتھ، دل کی تصدیق کے ساتھ وہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ الفاظ ہی ہیں لیکن اثر یہ ہوا کہ وہ تمام کی تمام خطائیں مٹا دی جاتی ہیں، اس کے تمام گناہ مٹا دیے جاتے ہیں اور بندے کو دولت ایمان مل جاتی ہے. کیا بات. اور یہی اگر بندہ ساری ہی زندگی نیکیاں کرتا رہے، نمازیں پڑھتا رہے، روزے رکھتا رہے، لیکن کوئی ایک کلمہ کفر اس کی یہ تمام کی تمام نیکیاں برباد کر دیتا ہے. تو یہ الفاظ ہی ہیں جو اللہ پاک کی رضا کا بھی سبب بنتے ہیں اور اللہ پاک کی ناراضی کا بھی سبب بن سکتے ہیں. حضرت بلال بن حارث رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی اگر کوئی اچھی بات کہتا ہے، حالانکہ اس کے انجام سے وہ بے خبر ہوتا ہے، لیکن اللہ پاک قیامت تک کے لیے اس کے بارے میں اپنی رضا لکھ دیتا ہے کہ میں اس سے راضی ہو گیا. اور اسی طرح فرمایا آدمی کوئی بری بات کہتا ہے، اگر وہ برا کوئی جملہ کہہ دیتا ہے، حالانکہ اس کو اس کی انتہا کی، اس کے انجام کی خبر نہیں ہوتی، لیکن قیامت تک کے لیے اللہ پاک کی ناراضی اس کے بارے میں لکھ دی جاتی ہے. تو یہ الفاظ ہیں جو جنت کی طرف لے جاتے ہیں، یہی الفاظ ہیں اگر برے ہوں تو یہ دوزخ کی طرف لے جاتے ہیں. یہ الفاظ بندوں کسی کی امید وابستہ کر سکتے ہیں، یہی الفاظ ہیں کسی کی امیدوں کو توڑ کر رکھ سکتے ہیں. ایک بڑی پیاری حکایت ہے. ایک شخص تھا تو وہ اس کا کوئی دوست یا رشتہ دار کسی دوسرے شہر کے اندر وہ رہتا تھا، وہ بیمار ہو گیا اور اس کو اس کی خبر ملی. اب یہ عیادت کے لیے دور دراز کا سفر کر کے وہاں پر گیا، اپنے بچے کو بھی ساتھ لیا کہ چلیں ہم جو ہے وہ اپنے رشتہ دار سے مل کر آتے ہیں، اس کی عیادت کر کے آتے ہیں. جب یہ دور دراز کا سفر کر کے وہاں پہنچا تو معلوم ہوا کہ اس کی کنڈیشن بڑی سیریس ہے. جو مریض ہے
وہ یوں سمجھیں کہ بستر مرگ پر ہے، اس کی کنڈیشن بڑی سیریس ہے. اب اس نے وہاں پر چند جملے کہے، یوں سمجھیں کہ یہ جملے کہنے تھے یا نہیں کہنے تھے، اس پر ہم غور کریں. وہ بندہ کہ اس کی حالت سیریس ہے، اس نے اس مریض کے بچے کو بلایا اور کہا کہ بیٹا ہم بڑی دور سے سفر کر کے آئے ہیں، ہم عیادت کرنے کے لیے آئے تھے، لیکن حالت بڑی سیریس ہے، تو لہٰذا میری تعزیت ابھی سے قبول کر لو، استغفر اللہ. میری تعزیت ابھی سے قبول کر لو، ہو سکتا ہے کہ ہم دوبارہ یہ سفر کر کے نہ نہ آ آئیں. سکے. اب یہ جملے تھے جو امیدیں توڑنے والے ہیں. ہم تعزیت عموماً اس وقت کی جاتی ہے جب کسی کا انتقال ہو. کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو وہ انتقال کی یوں سمجھیں کہ ابھی سے وہ ایڈوانس میں کبھی مبارک دے رہے ہیں جی ہم آپ کو، عید ابھی آئی نہیں، عید کی ایڈوانس میں مبارک لے لیں. تو معذاللہ یہاں پر ابھی تعزیت کا وقت نہیں ہے، لیکن پہلے سے ہی تعزیت. خوشی میں تو چل جاتا ہے نا، جی جی خوشی میں چل جائے گا جاتا ہے، لیکن اس طرح تو دل دکھانے والی بات ہے. اللہ اکبر. کہ ہم کسی کے یہاں عیادت کے لیے جاتے ہیں تو ہمیں وہاں پر بھی اس طرح کے جملے کہنے چاہیے کہ بندے کا حوصلہ بڑھے. کوئی مریض ہے تو اس کو یہ ذہن بنائیں، اس کا جیسے ہمیں تعلیم دیا گیا ہے نا کہ آپ وہاں یہ کہیں لا بأس طہور انشاءاللہ، جی کہ یہ جو تمہاری بیماری ہے یہ تمہارے گناہوں کو پاک کر دے گی. اللہ. اس طرح کے جملے اچھے ستھرے جملے کہیں، نہ کہ یہ کہا جائے کہ جو ہے نا وہ یہ بیماری فلاں کو بھی تھی، فلاں کا بھی انتقال ہو گیا تو تمہارا بھی یہ ہونے والا ہے معاذ اللہ. تو اس طرح کے جملے، یہ الفاظ ہی ہوتے ہیں کہ دلوں کو جوڑتے بھی ہیں اور دلوں کو توڑتے بھی. ایسے ہی دیکھیں، اصل تو یہ ہے نا کہ شفا دستے باری تعالیٰ کے میں ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت میں ہے. رب تعالیٰ جسے چاہے شفا دے دے. ایسے ایسے مریض کہ جن کے بارے میں بعض اوقات یوں ڈاکٹر بھی کہہ دیتے ہیں بس اب ختم ہے، لیکن اللہ شفا دے دیتا ہے. زندگی اور موت تو رب کے دستے قدرت میں ہے نا. رب جب چاہے گا تو ہی موت آنی ہے، جب رب چاہے گا تو ہی شفا ملنی ہے، رب جب چاہے گا تو ہی مرض آنا ہے. بندوں کی چاہت سے کچھ بھی نہیں ہوتا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی، رب کی منشا پر ہے. ہم کون ہوتے ہیں کسی کی زندگی اور موت کا فیصلہ کرنے والے؟ کنڈیشن ہے، ڈاکٹر نے کچھ کہا ہے، وہ ایک الگ میٹر ہے، لیکن ہم اپنے الفاظ کا استعمال تو دیکھیں. ہم دعا دے سکتے ہیں، خیر والی عافیت والی ہم بات کر سکتے ہیں، ہم بچوں کو دلاسا دے سکتے ہیں، بیمار کو ہم دلاسا دے سکتے ہیں. ہم دلاسے کے لفظ دو میٹھے بول بھی تو بول سکتے ہیں. تو بجائے اس کے کہ جس طرح بھی ہم نے یہ بات سنی کہ یہ کتنا تلخ جملہ ہے، کتنا سخت جملہ ہے. آپ سوچیں نا کہ کسی بچے کو آپ کہہ رہے ہو میں ابھی سے تعزیت کرتا ہوں، یعنی ایک بندہ ہے، والد اس کا بیمار ہے، ممکن وہ ٹھیک ہو جائے، آپ اس کی تعزیت کا کیا ہوگا؟ ایڈوانس میں کون سی تعزیت؟ بس یہ ہمارے معاشرے میں اس طرح کی بیماری پائی جاتی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں مدنی چینل کے ناظرین کہ اس وقت اگر ہم غور کریں نا، الفاظ کو ہم غور کریں اور بلکہ لکھنا شروع کریں. راشد بھائی صرف لکھ لینا، ہمیں پتہ چل جائے کہ ہم نے آج دن میں کیا بولا ہے. ایک دفعہ اپنا اگر ہم محاسبہ کرنا چاہیں لکھ لیں، پتہ چل جائے گا کیا ہم زخموں کے تیر چلاتے رہے ہیں اور کیا ہم اچھی باتیں بولتے رہے ہیں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا جو فرمان ہے، اچھی بات کرو یا پھر خاموش رہو. اگر اچھی بات نہیں کر سکتے نا، یا پھر خاموش رہو. نہیں سمجھتے ہیں راشد بھائی کہ آج کے اس دور میں یہ بہت ضروری ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان صحیح بخاری شریف میں موجود ہے، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت. اللہ یعنی جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اچھی بات کرے یا خاموش رہے. اچھی بات کہنا یقیناً خاموش رہنے سے افضل ہے، اور فضول بولنے سے یقیناً خاموشی بہتر ہے. آقا کریم علیہ السلام کی مبارک سیرت کا اگر ہم مطالعہ کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم یا تو کثرت کے ساتھ اللہ پاک کا ذکر کیا کرتے تھے، اور یا پھر آپ خاموش رہ کر فکر آخرت میں مصروف رہا کرتے تھے. امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے شرح السنہ میں لکھا ہے کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طویل الصمت، یعنی کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اکثر خاموش رہا کرتے تھے. مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث پاک کی شرح میں لکھا کہ نبی پاک علیہ السلام کی جو خاموشی ہوتی تھی تو وہ خاموشی ایک تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کی، یعنی کہ اس میں غور و فکر میں رہا کرتی. اور خاموشی کا مطلب یہ نہیں تھا کہ نبی پاک علیہ السلام ذکر بھی نہیں کیا کرتے تھے، بلکہ ذکر کے لیے ہر وقت آپ کی زبان مبارک مصروف رہا کرتی تھی، کثرت سے ذکر کیا کرتے تھے.
موجودہ دور میں اگر شاہ صاحب دیکھا جائے، صرف موجودہ دور نہیں بلکہ جب سے انسان کو پیدا کیا گیا ہے اس وقت سے لے کر آج تک اور قیامت تک، جب تک انسان آپس میں ملتے رہیں گے، ایک دوسرے سے کمیونیکیٹ کرتے رہیں گے، اور اس طرح کی بہت سارے جو معاملات جس کا تعلق ہی آپس میں گفتگو پر منحصر ہوتا ہے، تعلق کا انحصار ہوتا ہے، تو ان سب میں الفاظ کا بہت اچھا اثر ہوتا ہے۔ اگر بولنے سے پہلے یہ سوچ لیا جائے کہ جو میں بول رہا ہوں تو اس میرے بولنے میں میری ذات کو کیا فائدہ ہوگا، یا جس سے میں بات کر رہا ہوں اس کو کیا فائدہ ہوگا، میری گفتگو سے دنیا کا فائدہ کیا ہوگا، یا میری گفتگو سے آخرت کا کیا فائدہ ہوگا، میری گفتگو سے نیکیاں مجھے ملیں گی یا میری گفتگو سے مجھے گناہ ملیں گے، اگر تھوڑا سا غور و فکر کرنے کی عادت بنے نا تو اس سے انشاءاللہ الکریم دو میں سے ایک ہی حل ہوگا، یا تو بولیں گے یا پھر خاموش رہیں گے، اور بولیں گے تو اچھا بولیں گے۔ امیر اہل سنت بڑا خوبصورت ایک نسخہ ارشاد فرمایا کرتے ہیں، کئی مرتبہ آپ نے اس بات کو بیان فرمایا، جب دو دوست یا دو لوگ جب آپس میں گفتگو کریں تو کوشش کریں تیسرے کا ذکر ہی نہ کریں، اور اگر تیسرے کا ذکر کرنے کی ضرورت پیش آئے تو اس وقت پھر اچھے لفظوں سے اسے یاد کیا جائے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ اپنی گفتگو میں اس کی برائی کرنا شروع کر دیں، آپ اس پر کوئی بہتان لگا بیٹھیں، آپ کوئی ایسی بات کر بیٹھیں کہ جس سے اس کی دل آزاری ہو سکتی ہو یا اس کی عیب آپ ظاہر کرنے والے بن سکیں۔ تو انسان اچھی گفتگو کرے یا خاموش رہے، اور دیکھیے لفظوں کا اثر کتنا زیادہ ہوتا ہے۔ ایک بادشاہ نے خواب دیکھا کہ اس کے دانت گر گئے، دانت جیسے ٹوٹ گئے۔ اس نے بلایا خواب کی تعبیر بیان کرنے والے کو اور کہا کہ مجھے خواب کی تعبیر بتاؤ۔ اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت، آپ کے خواب کی تعبیر یہ ہے کہ آپ اپنے خاندان میں آپ کے سامنے سارے آپ کے بچے مر جائیں گے، آپ کے بچے سارے مر جائیں گے، آپ کے سامنے مریں گے۔ اس نے کہا ہے، بادشاہ نے کہا اس کو گردن اڑاؤ، سب سے پہلے تو اس کو مار دو، سب سے پہلے تو اس کو مارو، میرے گھر والے تو بعد میں مریں گے، بددعائیں دے رہا لگتا ہے یہ۔ اب دوسرے کو بلایا، دوسرے کو بلا کر اس سے کہا کہ ہاں بھائی یہ میں نے خواب دیکھا ہے، مجھے تعبیر بتاؤ۔ اس نے کہا بادشاہ سلامت بڑا اچھا خواب ہے یہ تو۔ اچھا، کہا وہ کیسے؟ کہا دیکھیں اتنا اچھا خواب ہے، آپ اپنے خاندان میں سب سے لمبی عمر پائیں گے، آپ اچھا بات ایک ہی ہے، خاندان میں لمبی عمر پائیں گے، بات ایک ہے لیکن انداز بدل، انداز مختلف، الفاظ مختلف ہیں۔ تو لفظوں کا اثر یوں ہوتا ہے، بعض اوقات کس سے کہا جاتا ہے کھانا کھا لیجئے، جی، اور بعض کیا کہا جاتا ہے ٹھونس لو، ہیں بیٹھ جائیے، بیٹھو نا، انداز بدلا، الفاظ بدلے، کیا ہوا اثر کیسا ہوا۔ بچے کو محبت کے ساتھ پیار سے آپ کوئی بات کرتے ہیں تو بچہ بات مانتا ہے، قریب آتا ہے۔ کسی کو بھی، ملازم کو بھی اگر سیٹ پیار سے کہے گا ملازم دل سے حکم مانے گا، بالکل، اور اگر ملازم کو سختی سے کہا حکم پھر بھی مانے گا لیکن دل سے نہیں مانے گا، جی، ٹھیک ہے نا۔ تو یہی الفاظ ہوتے ہیں کہ جو دلوں پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ تو غور کیا جائے اس حدیث پاک پر، جو بڑی خوبصورت حدیث پاک صحیح بخاری شریف کی، جس کے بارے میں آپ نے بھی بات کی کہ انسان یا تو اچھی بات کرے یا پھر خاموش رہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بڑا خوبصورت فرمان، آپ نے اپنے حواریوں کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ کے ذکر سے اپنی زبانوں کو تر رکھا کرو۔ اللہ اکبر۔ فرمایا کہ زیادہ گفتگو جو ہے نا، فضول گفتگو، یہ دلوں کو سخت کر دیتی ہے۔ دل ویسے نرم ہوتے ہیں لیکن فضول گفتگو اسے سخت کر دیتی ہے، اور سخت دل یہ اللہ کی رحمت سے محروم ہوتے ہیں۔ اللہ، اب ذرا غور کریں، فضول گفتگو جو ہے یہ دلوں کو سخت کرتی ہے۔ پتہ چلا دل جو ہے نا فطری طور پر دل کو جو پیدا کیا گیا وہ نرم پیدا کیا گیا، دل پر اثر ہوتا ہے، جی، اچھی باتوں کا بھی اثر ہوتا ہے، اچھے اعمال کا بھی اثر ہوتا ہے، اور برے اعمال کا، بری باتوں کا بھی دل پر اثر ہوتا ہے۔ دل بہت جلدی اثر قبول کرتے ہیں۔ بالکل۔ اب دل کو جیسی باتیں کہی جائیں گی، جیسے اعمال کیے جائیں گے تو دل کی زمین اسی طرح ہوتی چلی جائے گی۔ بالکل۔ اور اگر دل کی زمین پر گندا پانی چھوڑ دیا گیا، اللہ کی بات، اگر دل کی زمین پر گندے بیج بو دیے گئے تو جناب پھر فصل جو اگے گی نا، یہ فصل ایسی نکلے گی کہ جو دل کو سخت کرنے کے ساتھ ساتھ ایمان کے لیے بھی
خطرہ بن جائے گی۔ اللہ کی پناہ، تو اس لیے اللہ کی پناہ۔ کوشش کی جائے اچھی گفتگو کی جائے، فضول گفتگو سے بچا جائے۔ فضول گفتگو کی تعریف امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بیان فرمائی کہ جس بات سے نہ دین کا فائدہ ہو نہ دنیا کا فائدہ ہو، اللہ اکبر۔ تو غور کر لیا جائے کہ میرے دین کا فائدہ کتنا ہے، میری دنیا کا فائدہ کتنا ہے، اور صرف دنیا ہی کا فائدہ نہ ہو، اس کے بھی پیش نظر دین کا فائدہ ہونا چاہیے۔ بالکل انشاءاللہ اس سے برکتیں ملیں گی۔ انشاءاللہ۔ اگر زبان تر رہے ذکر و درود سے، میری زبان تر رہے ذکر و درود سے، میری زبان تر رہے ذکر و درود سے، بے جا ہنسوں کبھی نہ کروں گفتگو فضول، بے جا ہنسوں کبھی نہ کروں گفتگو فضول۔ آمین آمین۔ اللہ کرے کہ یہ ہمارا ذہن بن جائے، بے جا باتیں، فضول باتوں میں ہم اپنا وقت برباد نہ کریں، بلکہ ہماری زبانیں اللہ کے ذکر سے تر رہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، یقیناً کل قیامت کے دن ایک نیکی کا اس وقت اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ جس وقت بندے کے پاس ایک نیکی کم ہو، آپ تصور کریں کہ اس کی کیفیت کیا ہوگی۔ احادیث میں ذکر بھی کیا گیا، مومن نیکیوں کا حریص ہوتا ہے، اپنی آخرت کی فکر کرتا ہے، آخرت کو بچانے کی کوشش کرتا ہے، یہ مومن کی شان ہے۔ دنیا میں بھی اگر ہم دیکھیں نا، جو فضول بولنے والا ہے، باتونی ہے، لوگ بہت جلد تھک جاتے ہیں اس سے۔ اچھا، فضول باتیں کرتا رہتا ہے، ادھر ادھر کی ہوا میں تیر چلاتا رہتا ہے، تو ایسے شخص کو ویسے ہی کہا جاتا ہے بھائی ہوا میں تیر چلاتا ہے، فضول باتیں کرتا رہتا ہے، باتونی ہے۔ اچھا، نہ معاشرے میں پھر ایسے بندے کی کوئی عزت ہوتی ہے، نہ دوستوں میں ایسے بندے کا کوئی وقار ہوتا ہے، نہ خاندان میں کوئی ایسے بندے کا وقار ہوتا ہے۔ بندے اکتاہٹ کا شکار ہو جاتے ہیں۔ بھائی بہت زیادہ بولنے والے سے بندے ویسے ہی اکتا جاتے ہیں، فضول بولنے۔ اچھا، ایک تو ہے بہت زیادہ بولنا، اور اوپر سے ظلم بالائے ظلم یہ ہے کہ بندہ فضول بولے تو پھر بھی بندہ اکتا جاتا ہے۔ ایک تو ہے نا، آپ اگر اچھا بول رہے ہیں، آپ دین کی بات کر رہے ہیں، اب آپ کو کچھ سنا جائے گا، اب سنا جائے گا آپ کو، آپ بات اچھی کر رہے ہیں، آپ قرآن پاک بیان کر رہے ہیں، آپ نبی پاک علیہ السلام کے فرامین بیان کر رہے ہیں، آپ اصلاح کر رہے ہیں، آپ اچھی باتیں کرتے ہیں، دین کی باتیں کرتے ہیں، شریعت مطہرہ کی باتیں کرتے ہیں، آپ اصلاح کے انداز اپناتے ہیں، آپ کو سنا جائے گا۔ لیکن اگر آپ کے اندر یہ والی عادت ہے کہ آپ باتونی ہیں، فضول بولتے ہیں، دل بھی سخت ہے، دوستوں سے بھی آپ دور ہو جائیں گے، نہ معاشرے میں کوئی عزت رہے گی نہ دنیا میں۔ اچھا، پھر اثر اس کا کیا ہوگا کہ آخرت کے حوالے سے دیکھا جائے تو ایک ایک جملے کا حساب دینا پڑے گا کل قیامت کے دن۔ آپ نے یہ جملہ بولا نا، کیوں بولا آپ نے یہ جملہ؟ مجھے امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ایک قول اس طرح کا یاد آ رہا ہے کہ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس ایک ایک موومنٹ پر بھی یہ تین تین چار چار سوالات ہونے، آپ نے یہ لفظ بولا ہے، کیوں بولا؟ اچھا، اس میں اللہ کی رضا کتنی تھی؟ اچھا، اس میں دنیا اور آخرت کی بھلائی کتنی تھی؟ اس طرح کے تین چار سوال ایک ایک ورڈ پر، ایک ایک حرکت پر پوچھے جائیں گے۔ آپ تصور کریں 50,000 سال کا دن، اور وہاں پر اللہ کی بارگاہ میں ہم نے اس کا حساب دینا ہوگا۔ پوچھا تو جائے گا ہم سے، کیا آپ نے بولا ہے؟ یہ کرامن کاتبین جو فرشتے ہیں یہ بیٹھے لکھ رہے ہیں، یہی تو لکھ رہے ہیں، یہ ہمارا ایک ایک عمل لکھا جا رہا ہے۔ تو کل قیامت کے دن اس کا ایک ایک کا حساب دیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اور پھر اگر فضولیات ہیں، اس کا وبال۔ میں چاہوں گا عاطف بھائی، انسان کے جو الفاظ کا اثر بالخصوص آخرت کے حوالے سے ہے، یہ کس انداز میں اثر انداز ہوتا ہے، اس پر آپ کچھ روشنی ڈالنے چاند ایک باتیں جیسے میں نے عرض کی ہیں۔ شعیب بھائی نے بھی شروع میں کہا کہ ایک جملہ بندہ معاذ اللہ ساری زندگی عبادت کی، نیک عمل کیے، لیکن ایک جملہ بول دیا، کفری جملہ بولا،
ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھا تو اس کی آخرت برباد ہوگی۔ اس کے علاوہ بھی تو بہت سارے ایسے اعمال ہیں، ایسی باتیں ہیں جس کی وجہ سے اس کی آخرت پر ٹھیک ٹھاک اثر پڑتا ہے، کچھ اس پر ارشاد فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شاہ صاحب، جیسا کہ آپ نے اپنی گفتگو میں اس بات کا ایڈ فرمایا کہ جو بھی انسان بولتا ہے اس کو لکھنے کے لیے اللہ نے فرشتوں کو مقرر فرمایا ہے۔ اس کا ذکر قرآن پاک میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ انسان کوئی بھی لفظ نہیں نکالتا مگر کہ اس پر لکھنے والے موجود ہیں۔ اب جب انسان اس بات کو پیش نظر رکھے اور یہ بات سامنے رکھتے ہوئے جب گفتگو کرے، بولے، اور اس کو اس چیز کا احساس ہوتا ہے کہ میں جو بول رہا ہوں وہ میرا لکھا جا رہا ہے اور اس کے بارے میں مجھ سے قیامت کے دن سوال ہوگا کہ یہ لفظ تو نے نکالا تو کیوں نکالا۔ جی اب روایات میں تو ایسا بھی ملتا ہے کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ صبح کو ایک مومن ہوگا، شام کے وقت وہ کافر ہوگا، اور شام کو کافر ہوگا تو صبح وہ مومن ہوگا۔ تو اس کا علماء نے ریزن یہ لکھا کہ فضول انسان بولتا رہے گا اور وہ فضولیات اسے یا تو ایمان کی طرف لے، وہ بولتے بولتے جو ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے گا، کوئی ایسا جملہ نکال دے گا کہ جو وہ اس کا ایمان ضائع ہو جائے گا۔ اور پھر یہ زبان کی بے احتیاطی ہے، انسان بولتا رہتا ہے، انسان پہلے تو بیکار باتیں کرتا ہے جن کا کوئی تعلق ہی نہیں ہوتا، نہ دین کا فائدہ نہ دنیا کا فائدہ، فضول بیٹھے گفتگو کیے جا رہا ہے، کبھی اس کو کبھی اس کو کبھی اس کو، فلاں فلاں فلاں۔ اب وہ چلتے 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 یہ فضول باتیں پھر اسے گناہوں کی طرف لے جاتی ہیں۔ جی اب وہ گناہ بری باتیں کرتے کرتے پھر آگے یہاں حد تک بڑھ جاتا ہے، پھر کفریات کی طرف چلا جاتا ہے اور اپنی زبان کی حفاظت نہیں کرتا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں جس نے اپنی زبان کی حفاظت کر لی اس نے اپنے دین کو محفوظ کر لیا۔ تو دین کی حفاظت، جس کا دین ہی برباد ہو گیا تو آخرت میں اس کے لیے کیا ہے؟ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ انسان 95% 95% جو گناہ کرتا ہے وہ زبان سے ہی کرتا ہے۔ اب کسی کا دل دکھانا ہے تو یہ دل دکھاتا کسی بندہ اپنے اشاروں سے، موومنٹ سے بھی تکلیف دیتا ہے، لیکن وہ سب سے زیادہ جو تکلیف انسان دیتا ہے وہ اپنے الفاظ سے دیتا ہے۔ اور کسی کا دل دکھانا، کسی کو تکلیف دینا، اس کے بارے میں فرمایا گیا کہ جس نے کسی مسلمان کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی، اور جس نے مجھے تکلیف دی تو پھر وہ اس کا ڈائریکٹ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو ہے وہ یوں سمجھے کہ ایک معاملہ ہے۔ تو اب مسلمان کو تکلیف دینا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو تکلیف دینا، اور جو حضور کا دل دکھائے تو اس کا انجام کیا ہوگا؟ تو آخرت میں انسان غیبت زبان سے کرتا ہے۔ اب غیبت کرنے والا قیامت کے دن کس حالت میں آئے گا؟ حدیث کے اندر فرمایا گیا کہ جو ہے وہ کتے کی شکل میں آئے گا، اور غیبت کرنے والے کے لیے جہنم کا کھولتا ہوا پانی۔ اب بندہ غور کرے کہ جہاں بیٹھا ہوا غیبت جب کرتا ہے نا انسان، تو اس میں کہا گیا ہے کہ شراب جیسی تیزی ہے اور شہد جیسی لذت ہے، اور انسان کو محسوس ہی نہیں ہوتا، وہ انسان بولتا رہتا ہے، کرتا رہتا ہے، اور اس لذت کے اندر اتنا محو ہو جاتا ہے اسے پتہ نہیں چل رہا میں کر کیا رہا ہوں۔ تو یوں ایک لفظ انسان کو اس کی آخرت کی کامیابی کا ذریعہ بھی بن سکتا ہے اور اس کی آخرت کی بربادی کا ذریعہ بھی بن سکتا ہے۔ تو اس لیے جب بھی بولیں تو اپنی زبان کی حفاظت کریں، اور باقاعدہ روایات کے اندر ہے کہ جب صبح ہوتی ہے تو جسم کے سارے اعضاء یہ زبان کے آگے ہاتھ جوڑ کر کہتے ہیں خدا کے واسطے آج کا دن اگر تو سیدھی رہی تو ہم بھی سیدھے رہیں گے، اور اگر تو ٹیڑھی ہو گئی تو ہم بھی ٹیڑھے رہیں گے۔ اب معاملہ یہی ہے، بات چھوٹی سی ہوتی ہے تو معاملہ کہاں سے بڑھتا ہے؟ زبان سے۔ بندہ کوئی لفظ بولتا ہے، اچھا یہ نور عالم بھائی میرے ساتھ بیٹھے ہوئے، انہوں نے مجھے کوئی بات کی، اب میں اس بات پہ ریئیکٹ کروں گا۔ اب نور عالم بھائی چلیں، اللہ تعالیٰ تبارک و تعالیٰ، میرا نہیں خیال کہ آپ یہاں پر ریئیکٹ کریں گے، چلیں ہم کسی اور کی مثال دیتے ہیں۔ ایک بات میں جنرلی الحمدللہ ہمارے یہاں دینی ماحول میں تو ایک بڑا پیارا ہے، بات بڑھتے بڑھتے کیا ہوتی ہے، اتنی آگے بڑھ جاتی ہے کہ ایک کی بجائے ایک بات ہوتی ہے اس پر 10 باتیں آگے سے جواب دیا جاتا ہے، 10 باتوں کی طرف جو ہے وہ لے جایا جاتا ہے۔ وہ بات بڑھتے بڑھتے آگے اتنی بڑھ جاتی ہے، کسی نے وہ بڑی اچھی بات کی ہے کہ زبان میں ہڈی کوئی نہیں ہوتی لیکن یہ ہڈیاں توڑوا دیتی ہے، کہ بندہ زبان سے ایسی چیزیں بول دیتا ہے کہ وہ بعد میں، اچھا اللہ کی پناہ، کبھی اتنی بڑی لڑائی ہوتی ہے اور سمجھے کہ قتل و غارت تک معاملہ چلا جاتا ہے، جب اس کی تہ میں جایا جاتا ہے تو پیچھے نکلتا ہے کیا ہے؟ ایک لفظ ہوتا ہے، ایک جملہ ہوتا ہے جو کسی نے بولا۔ آپ دیکھیں عاطف بھائی، اللہ آپ کو سلامت رکھے، معاذ اللہ ایسی گیدرنگ ہونی نہیں چاہیے۔ دوستوں کے ساتھ بیٹھیں گے نا، ویسے ہی بیٹھیں گے، ایک دوسرے سے بات کرتے ہوئے معاذ اللہ گالی سے بات شروع کریں گے، کتنی یعنی بری یہ دوستی ہے۔ آپ مدنی چینل کے ناظرین، آپ اس چیز کو شاید مجھ سے زیادہ آپ بہتر جانیں، یا ایک بہت بڑی تعداد جانتی ہوگی اس بات کو، کہ جب بات نارملی دوست بیٹھ کر کرتے ہیں تو وہ ان کی ابتدا ہی گالی سے ہوتی ہے۔ اچھا وہ اس کو کوئی فیل بھی نہیں کر رہا ہوتا، دونوں ہی دوست یا جتنی بھی گیدرنگ ہے وہ بڑے مزے سے ایک دوسرے کو گالیاں دے رہے ہوتے ہیں، تو فلاں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، لیکن
وہی گالی اگر غصے کی حالت میں دی جائے نا، تو نے مجھے گالی دی، بھائی پہلے بھی تو اس نے گالی دی تھی، تب اتنا مسکرا کر اس گالی کا ویلکم کیوں؟ اور اب جب اس نے غصے میں دی ہے، انداز تھوڑا سا بدلا ہے نا، ناراضی ہوئی، اب اس کا ریئیکٹ ابھی جو آپ بات کر رہے تھے، پھر اس کا اثر یوں ہوتا ہے کہ پھر لڑائی جھگڑے کی صورت بنتی ہے، اور بات حقیقت یہی ہوتی ہے کہ اگر قتل و غارت تک بھی اگر بات چلی گئی نا، اس کی تہ میں جایا جائے تو بات ایک چھوٹی سی ہوتی ہے، ایک بات ہی ہوتی ہے، یا تو گالی کی صورت میں یا کسی اور صورت میں جو لفظوں سے کہی گئی ہوتی ہے، اس کا اثر یہ ہوتا ہے سامنے والے کی زندگی ہم اجاڑ دیتے ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ ایک بندے کی جان لے لینا، قتل ناحق، یہ تو ساری انسانیت کا قتل کہلاتا ہے، تو یوں کسی کے ساتھ اس انداز کو اپنا لینا کہ ایک بات کی وجہ سے اس کا، نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہم دوستوں میں بھی ایسے ہی دوستوں کا انتخاب کریں کہ جو اچھی گفتگو کرنے والے ہوں، اس کا اثر یہ نہیں ہو کہ بات بات پر لڑائی کرنے والا، بات بات پر جھگڑا کرنے والا، بات بات پر گالیاں دینے والا، یہ کیسی گیدرنگ ہے، یہ کیسی دوستی ہے؟ اچھا، پھر جو میں نے بات عاطف بھائی سے بھی کی کہ اخروی اعتبار سے اگر ہم نقصانات کو سامنے رکھیں گے نا، پھر ہمیں اپنے الفاظ کے بارے میں نا غور و فکر کرنے کی توفیق مل جائے گی۔ ہم سوچیں گے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری آخرت برباد ہو جائے۔ اچھا، یہ بھی راشد بھائی ایک بہت بڑا اللہ کا کرم ہی ہے اس پر کہ جس کے اندر یہ سوچ پیدا ہو جائے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میری آخرت برباد ہو جائے۔ نارملی تو دیکھا جائے گا کیا ہے، کیا ہوگا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ تو اتنا تو چلتا ہے نا، دوستی یاری میں اتنا تو چلتا ہے، جھوٹ بول رہا ہے معاذ اللہ، غیبت کر رہا ہے، چغلی کھا رہا ہے، تہمت لگا رہا ہے، یعنی کہ یہ وہ باتیں ہیں کہ جن پر قرآن پاک کی نص ہیں، کتنی سختی کے ساتھ قرآن پاک نے اس کو بیان کیا ہے، کتنی تاکید کے ساتھ قرآن نے بیان کیا ہے۔ تہمت لگانے والا، جھوٹ کتنا بڑا عیب ہے، یہ وہ عمل ہے کہ جو بندے کو جہنم کی طرف لے کر جانے والا ہے، اور نارملی اتنی آسانی کے ساتھ جھوٹ بولا جاتا ہے اور اسے اپنی زبان کا ملکہ کہا جاتا ہے۔ یہ فکر نصیب نہیں ہوتی راشد بھائی، کیا کریں، کیا کریں کہ آخرت کی فکر نصیب ہو جائے؟ اللہ کرے یہ فکر نصیب ہو جائے۔ جھوٹ کہتے ہیں حقیقت کے برخلاف بات کرنے کی، جو حقیقت ہے، حقیقت کو بیان کرنا یہ سچ ہے، اور حقیقت کا الٹ یہ جھوٹ ہوتا ہے۔ اور جھوٹا انسان جو ہے وہ خود بھی اسے احساس ہوتا ہے کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں، میں درست بات نہیں کر رہا، تو گویا کہ وہ منافقت کا اظہار کر رہا ہوتا ہے۔ منافقت کی جو نشانیاں حدیث میں بیان کی گئی، ان میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ جب بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے۔ اب لفظوں کا اثر دیکھیے، لفظوں کی طاقت، شاہ صاحب میں آپ کو بتاؤں، لفظوں کی طاقت اتنی ہے کہ ایک نامحرم مرد اور نامحرم عورت لفظ بولتے ہیں، وہ کہتا ہے میں نے نکاح کیا، ایک طرف سے کہا جاتا ہے میں نے قبول کیا، دونوں میاں بیوی بن جاتے ہیں۔ ایک کہتا ہے میں نے چیز کو بیچا، دوسرا کہتا ہے ٹھیک ہے میں خریدتا ہوں، خریداری مکمل ہو جاتی ہے۔ کافر یعنی مالک بن جاتا ہے، کلمہ پڑھتا ہے، زبان سے کہتا ہے میں اللہ کو اپنا رب مانتا ہوں، نبی پاک علیہ السلام کو اللہ کا آخری نبی مانتا ہوں، وہ مسلمان ہو جاتا ہے، سارے اس کے گناہ معاف۔ اور مسلمان اگر معاذ اللہ اس کی زبان سے ایسا کلمہ نکل جاتا ہے جسے کلمہ کفر کہتے ہیں، سارے زندگی کے نیک اعمال برباد ہو جاتے ہیں۔ مرد میاں بیوی دونوں کا بڑا پیارا رشتہ، بڑا مضبوط رشتہ ہے، مرد غصے سے ایک لفظ کہتا ہے طلاق کا، رشتہ ٹوٹ جاتا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، اس طرح یہ لفظوں کی طاقت ہے۔ تو اسی طرح یہ لفظوں کی طاقت ہی ہے کہ جب انسان زبان سے جھوٹ بولتا ہے تو اس کا اثر انسان کے دل پر پڑتا ہے۔ انسان جب زبان سے گالی نکالتا ہے اس کا اثر کسی کے دل کو چھلنی کر دیتا ہے۔ صحیح بخاری شریف کی ایک حدیث پاک ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، فرمایا تم میں سے کامل مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان سلامت رہیں۔ اس کی وجہ یہ علماء نے فرمایا کہ عموماً انسان سے جو اعمال سرزد ہوتے ہیں یا انسان دوسروں کو جو تکلیف پہنچا رہا ہوتا ہے، یہ عموماً دو چیزوں سے، یا تو اپنے ہاتھوں سے نقصان پہنچاتا ہے یا پھر اپنی زبان سے نقصان پہنچا رہا ہوتا ہے، اور فائدہ بھی انسان ان دونوں چیزوں سے پہنچا رہا ہوتا ہے۔ زبان کا درست استعمال اگر کرنا شروع کر دیا جائے، اب دیکھیے ایک مرتبہ اگر درود پڑھا جائے
اللہ کی 10 رحمتیں اس پر نازل ہوتی ہیں۔ یہ زبان کا استعمال ہے۔ درست اسی استعمال۔ زبان سے اگر سبحان اللہ کہتا ہے جنت میں درخت لگے گا، جب واہ۔ جنت میں اس کا درخت لگے گا تو اسی کے سائے میں بیٹھنا اور اسے پھل کھانا انشاءاللہ اسے کیا نصیب بات ہوگا۔ کیا بات ہے۔ تو زبان کا درست استعمال واہ۔ اس کی آخرت پر کو کتنا فائدہ دیتا ہے اور دنیا میں کتنا فائدہ دیتا ہے۔ دیکھیے سیلز مین جو ہوتے ہیں، لوگ ان کے پاس کیوں آتے ہیں خریداری کے لیے؟ ان کے زبان کے اچھے استعمال کی وجہ سے۔ ڈیلنگ اچھی ہوتی ہے نا، اور اچھی ڈیلنگ میں کیا ہے؟ ایک تو انداز ہے، دوسرا زبان کا درست استعمال اور اچھا استعمال ہے۔ جی۔ اسی طرح آپ دیکھیے موبائل کمپنیز جو ہوتی ہیں، یہ کیسے بندے کو پیکج کے لیے تیار کر لیتے ہیں، لون دینے والے کیسے بندے کو تیار کر لیتے ہیں، چیز کو بیچنے والا کیسے تیار کرتا ہے؟ اسی زبان سے۔ زبان سے۔ تو زبان کا اچھا استعمال اور ان کے اثر اور طاقت کا، جس کو علم ہو جائے نا کہاں کیا بولنا ہے، کیا وہ بات۔ کامیاب انسان ہے۔ واہ واہ واہ۔ دنیا یوں سمجھے کہ اس کے ایسا ہی ہے۔ پیچھے ہوتی ہے، اور ایسا ہی ہے۔ اسی زبان سے اگر یہ سیکھ جائے انسان نیکی کی دعوت مجھے کیسے دینی ہے، دوسروں کو سمجھانا کیسے ہے، سمجھانے کا انداز کیا ہونا چاہیے، اگر یہ آ جائے تو اس کا کیا اثر ہوگا؟ لوگ نمازی بننا شروع ہو کیا جائیں بات گے، ہے۔ لوگ نیکیوں کی طرف واہ۔ آنا شروع ہو جائیں واہ۔ گے، بچوں کی تربیت ہونا شروع ہو جائے گی۔ اچھا، پھر سوشل میڈیا پر خاص طور پر میں گزارش کروں گا کہ جو سوشل میڈیا پر کام کرنے والے جو لوگ ہوتے ہیں، اگر یہ بھی زبان کا درست استعمال سیکھ لیں، جی۔ زبان کا درست استعمال سیکھ لیں، تو یقین جانیے ان کے لیے صدقہ جاریہ بن سکتی ہے۔ بالکل۔ لیکن بدقسمتی سے اس زبان کو، ان لفظوں کو، یہ دنیا کے چند ٹکوں کی خاطر، دنیا کی شہرت کی خاطر، تھوڑا سا لوگوں میں ویورشپ کی خاطر، یہ کیا ہوتا ہے، بہت ایسی چیزوں میں استعمال کر رہے ہوتے ہیں جس سے بیچارے خود اپنی آخرت کو خراب کرتے ہی کرتے ہیں، دوسروں کو بھی فضول کاموں میں لگا دیتے ہیں۔ راشد بھائی، آپ میری ویورشپ ختم کرنا چاہ رہے ہیں؟ میں مطلب بات کر رہا ہوں سوشل میڈیا کے ناظرین کے لیے، آپ نے کہا نا جو یوز کرتے ہیں، تو کیا ان باتوں سے تو ویورشپ ختم ہو جائے گی؟ ویورشپ ختم نہیں ہوگی، انشاءاللہ ویورشپ بڑھے گی، بڑھے گی انشاءاللہ۔ ویورشپ بڑھے گی۔ اور کیا بات دیکھیے ہے۔ انسانی فطرت جو ہے نا، بالکل۔ اللہ پاک نے ہر انسان کو شاہ صاحب فطرت سلیمہ پر پیدا کیا۔ کیا بات ہے۔ فطرت سلیمہ کیا ہے؟ سلامتی والی فطرت۔ نیکی جو ہے ہر انسان کے دل کو سکون دیتی ہے، سکون دیتی ہے۔ ٹھیک ہے نا، اچھی بات ہر انسان کو اچھی لگتی ہے۔ اب دیکھیے جھوٹ بولنے والا جو ہے، جو دوسروں سے جھوٹ بولتا ہے، کیا وہ اس بات کو پسند کرتا ہے کہ میرے بچے بھی جھوٹ بولیں؟ یقیناً اس بات کو پسند نہیں کرتا۔ کیا یہ بھی نہیں پسند کرے گا کہ میرے ساتھ کوئی جھوٹ بولے؟ بالکل نہیں پسند کرتا، نہیں پسند کرے گا۔ جب آپ جناب اپنے لیے اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ کوئی آپ سے اس انداز سے گفتگو کرے، کوئی اس لہجے کو اختیار کرے، تو جناب علی تھوڑا سا اپنی اداؤں پر بھی کچھ غور کرے، اور آپ بھی کچھ تھوڑا ان باتوں کو انداز۔ ایک میسج آیا ہے کہ یہ کوٹلی کشمیر سے میسج ہے، میرا سوال ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے الفاظ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو معاف کرنے کا دل ہی نہیں کرتا، ایسی صورت میں کیا کیا جائے عاطف بھائی؟ اب وہ جو بات ابھی راشد بھائی نے کی ہے کہ بعض اوقات کہتے ہیں میں تو صحیح ہوں، غلط تھوڑی ہوں۔ اب وہ صحیح ہیں آپ، لیکن آپ کے لفظ بھی صحیح ہیں، لیکن آپ جس لہجے میں کہہ رہے ہیں، جب مر جائے تو جان چھوڑ دے تیرا، مطلب جو بھی بولنا ہوتا ہے وہ جو دل کا نکالتے ہیں اپنا، کہ بعض اوقات کہتا ہے میں 100% صحیح ہوں اور غلطی اس کی نہیں ہوتی، لیکن اپنے لہجے کی وجہ سے وہ جو غلط کام کرنے والا ہوتا ہے اس سے زیادہ غلط یہ لوگوں میں پورٹرے ہو جاتا ہے کہ بھائی اس کا لہجہ ایسا تھا اور اپنے لہجے کی وجہ سے ایسا ہو جاتا ہے۔ اچھا بعض اوقات غلطی کرتے ہیں، اچھا غلطی کرنے کے بعد معافی مانگنی چاہیے تھی، اب وہ سامنے والا دیکھا ہے کہ کمزور ہے، اب اس کے سامنے اپنا انداز ایسا اختیار کریں گے کہ وہ بیچارہ بول تو دے گا ٹھیک ہے، اب ہاں یہاں نہ کر کے اس بندے سے جان چھڑاؤ، لیکن اس کے دل پر کیا چل رہا ہوتا ہے وہ سامنے والے کو محسوس نہیں ہوتا۔ اور کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ انسان کسی ایسے شخص سے ملتا ہے اور وہ اس کا ملنے کا، گفتگو کرنے کا، بولنے کا انداز ایسا ہوتا ہے کہ ساری زندگی بندے کو یاد رہتا ہے کہ یہ فلاں بندے سے میں ملا تھا، یار وہ کیا بولتا ہے، بندے یوں سمجھ لیجیے کہ بول کے کسی کو خرید لینا، وہ ایسی ملاقات یاد رہتی ہے انسان کو، جیسے وہ مشہور بھی ہے نا کہ فرسٹ امپریشن لازم۔ میں آپ کو بتاؤں عاطف جو آپ بات کر رہے ہیں نا، میں ایک مرتبہ جا رہا تھا مسجد کی طرف، فیضان مدینہ سے جا رہا تھا، راستے میں میں نہیں جانتا تھا، ایک اسلامی بھائی نے اتنے پیارے انداز میں سلام کیا، اتنے پیارے انداز میں سلام کیا، میں ان سے ملاقات بھی نہیں ہوئی، بس وہ گاڑی میں تھے، جا رہے تھے تو میں بائک پر، لیکن ان کا انداز اتنا پیارا تھا میں لفظوں میں بیان نہیں کر پا رہا۔ یقین کریں مجھے اتنی فرحت ہوئی، اتنا سکون ملا، یار کتنے پیارے انداز میں اس بندے نے سلام کیا۔
یعنی اس کو بھی بات کرتے ہوئے میرا خیال ہے 3 4 5 سال ہو گئے ہیں، لیکن آج تک مجھے یوں لگتا ہے جیسے اس نے کل سلام کیا. یہ کیا تھا؟ اس کا ایک انداز تھا، یہ اثر تھا، آج تک وہ دل میں رہا. اچھا، بالمقابل اگر کسی نے کوئی ایسی بات کی ہوئی جیسے میسج بھی آیا ہوا ہے، دل نہیں کرتا معاف کرنے کا. بعض اوقات ایسی صورت بھی ہوتی ہے، ایسا جملہ بول دیا، ایسا تلخ جملہ بول دیا، اللہ کی پناہ اللہ کی پناہ، بندے کو نا جلا کے رکھ دیتا ہے، اندر سے بندہ ختم ہو جاتا ہے. اس بندے نے یہ بات کر دی ہے، اس بندے نے یہ بات کر دی ہے. معاذ اللہ. دیکھیں اگر کسی عورت کے بارے میں کہہ دیا کہ ان کے ہاں اولاد نہیں ہو رہی، تو ایسے جملے کسے جاتے ہیں عورتوں میں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. اچھا، کسی بیچارے کا جیسے کسی کے ہاں منگنی ہو گئی یا نکاح ہوا اور وہیں پر آگے سسرال کی طرف اس کا انتقال ہو گیا، سسرال لڑکی کے سسرال والوں کی طرف کسی کا انتقال ہو گیا، تو اب اس عورت کو کیسا منحوس کہا جاتا ہے کہ ابھی تک تو اس کے قدم نہیں لگے، نکاح ہوا، رشتے ہوا. آپ سوچیں صحیح، یہ جملے کیسے ہیں؟ زندگی برباد کر دینے والے، جلا دینے والے. اب ایسے جملے کہنے والے کے سامنے جب کوئی آئے تو مجھے بتائیں نا کیسے معاف کیا جائے. لیکن مدنی چینل کے ناظرین، پھر بھی معاف کر دینا چاہیے، چونکہ آپ عمل اللہ کے لیے کر رہے ہیں نا، اللہ کے لیے معاف کر رہے ہیں نا، آپ اللہ کے لیے معاف کر دیں. فرمایا نا کہ جو اللہ کے لیے دوستی کرے، اللہ کے لیے دشمنی رکھے، اللہ کے لیے دے، اللہ کے لیے روک لے، اس کے لیے خوشخبری ہے کہ اس نے اپنا ایمان مکمل کر لیا. آپ اللہ کی بارگاہ سے اجر پائیں گے. تکلیف ہے دل، اسی پر تو اجر ملے گا نا، ایسے تھوڑی اجر مل جائے گا. یعنی کتنا بڑا اجر مل جائے گا اللہ کی رضا پر راضی رہنا. اور اللہ کے لیے جب آپ معاف کر دیں گے تو اس پر تو بشارتیں ہیں. انشاءاللہ اللہ اپنی رحمت سے آپ کو اس کا اجر عطا فرمائے گا. اپنے دل کو وسعت دینے کی کوشش کریں، اپنے دل کو بھی سمجھائیں کہ کوئی بات نہیں، اگر اس نے برا کیا نا تو میں اس کے ساتھ برا نہیں کروں گا. آپ نے برا کر دیا تو اس برائی کا جب بدلہ برائی کے ساتھ دیں گے تو فرق کیا رہے گا اس کے پاس اور آپ، یعنی دونوں کے درمیان کیا فرق رہا؟ وہ بھی برا ہوا، آپ بھی برے ہو گئے، دونوں ایک صف میں آ کر کھڑے ہو گئے. مزہ تو تب ہے نا، وہ برائی کر رہا ہے، آپ اس کے ساتھ اچھائی کر رہے ہیں. اگر کوئی تمہیں محروم کرے تم اسے عطا کرو. کوئی تمہیں محروم کر رہا ہے تم اسے عطا کر رہے ہو، تم سے ناتا توڑ رہا ہے تم اس کے ساتھ ناتا جوڑ رہے ہو. اس پر تو اجر بیان کیا گیا، اس پر تو بشارت دی گئی ہے. جو غلط کر رہا ہے آپ اس کے ساتھ اچھائی کر رہے ہیں. یہ ہے دین اسلام کا تقاضا ہم سے. اللہ کرے ہم ان باتوں کو لیں، ان باتوں کو سمجھیں اور عمل کرنے والے بنیں. انشاءاللہ دیکھیں پھر اللہ نے چاہا تو آپ کی زندگی سکھی کیسی ہو جائے گی. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آپ کی کچھ کالز ہیں، کال لیتے ہیں. ثاقب شاہ صاحب سے میرا سوال یہ ہے کہ نرم اور میٹھے الفاظ کا تعلق کس طرح مضبوط بناتے ہیں؟ پلیز اس میں ذرا رہنمائی فرما دیں. جی راشد بھائی. دیکھیے، نرم اور میٹھے الفاظ یہ دلوں میں اترتے ہیں، جی، دلوں کو جوڑتے ہیں، محبتوں کو پیدا کرتے ہیں، واہ اور تعلق کو مضبوط بناتے ہیں. کیا بات. یقینی سی بات ہے کہ لفظوں کا چناؤ جس بندے کو درست آتا ہے، اچھے لہجے میں جب وہ گفتگو کرتا ہے تو سامنے والے کو سننا بھی اچھا لگتا ہے، اور سامنے والا جو ہے وہ تعلق مضبوطی کو. ہر بندہ یہ چاہتا ہے نا کہ اس کو مان دیا جائے. کون بندہ ہے کہ جو یہ نہیں چاہے گا کہ مجھے مان نہ دیا جائے، مجھے عزت نہ، مجھے ذلیل کیا جائے؟ بھائی بچہ کوئی بھی نہیں چاہتا. بچہ بھی فرما رہا ہے، بچہ بھی نہیں چاہتا. یہ بچہ بھی یہی چاہتا ہے کہ بھی مجھ سے اچھے لفظوں میں بات کی جائے. میں آپ کو ایک بات سناؤں. ہمارے ایک دوست ہے، انہوں نے بات سنائی ہے. اس نے کہا کہ گھر میں مہمان آئے تھے، میرے کچھ دوست آئے، تو میں نے بیٹے سے کہا بیٹا پانی لے کر آؤ. تو بیٹا جگ اور گلاس میں پانی لا رہا تھا. تو اب کیا ہوا کو نیچے رکھنے لگا نا، تو گلاس اس کے ہاتھ سے ہاتھ لگا اور گلاس نیچے گرا ٹیبل سے اور ٹوٹ گیا. شیشے کا گلاس تھا. تو اب میں نے، جیسے باپ ہوتا ہوں عموماً، میں نے بچے کو ڈانٹ دیا کہ شرم نہیں آتی، تم نے گلاس توڑ دیا، کوئی تمیز نہیں ہے پکڑنے کی، گلاس پکڑنے کا انداز پتہ نہیں تمہیں. کہتے میں نے یہ بول دیا، بات آئی گئی ہوگی، مہمان چلے گئے. تو جب مہمان چلے گئے نا تو میرا بیٹا میرے پاس آیا اور میرے پاس آ کے کہا پپا کیا ہم بچوں کی کوئی عزت نہیں ہوتی؟ کیا ہماری کوئی ویلیو نہیں ہوتی؟ آپ نے سب مہمانوں کے سامنے پپا آپ نے مجھے ڈانٹ دیا، تو پپا مجھے تنہائی میں بھی تو بول سکتے تھے نا، آپ مجھے بعد میں بول دیتے. تو اب وہ یعنی کہ کہتے نا کاٹو تو لہو نہیں. یہ تو چلے اچھے تھے ماشاءاللہ، ایک اچھے ماحول سے وابستہ تھے، تو ان کو احساس ہوا ہاں یار مجھ سے غلطی ہو گئی. تو بعض اوقات ہم اس چیز کا خیال نہیں کرتے. حالانکہ یہ جو آپ نے بیان فرمایا، نارملی یہ تقریباً
گھروں میں گھر گھر ہو کی جاتا باتیں ہیں. گھر گھر کی باتیں ہیں. لیکن یہ سوچ لیں کہ کیا آپ کا بچہ قیمتی ہے یا گلاس قیمتی ہے؟ 100-150 روپے کا گلاس ہوگا نا، 500 کا، 1000 کا ہوگا، 10,000 کا ہوگا گلاس، اتنا قیمتی ہوگا گلاس. آپ کے بچے سے تو قیمتی نہیں ہے نا. 1,00,000 کا کر دیں بھائی، 1 کروڑ کا کر دیں آپ گلاس. میں مثال دے رہا ہوں، بہت زیادہ میں نے مبالغہ کیا. 1 کروڑ کا ہی ہوگا نا، آپ کے بچے سے قیمتی نہیں ہوگا. یہ آپ کا بچے کا دل، اللہ اکبر، یہ اس دل سے قیمتی نہیں ہوگا. کوئی بات نہیں، ٹوٹا ہے نا. اب آپ کے غصہ کرنے سے کون سا جڑ گیا؟ آپ یہ بتا دیں کون سا اس سے دوبارہ جڑ جانا ہے؟ نہیں جڑے گا. جو ہوا سو آپ کے ہاتھ سے بھی ٹوٹ سکتا ہے. ایک اور میسج بھی جاتا ہے نا، جی. جب بچے سے یا گھر میں کسی فرد سے، بیٹے سے، بیٹی سے، بچوں کی امی سے جب کوئی چیز ٹوٹ جاتی ہے اور یہ کہا جائے کیوں توڑ دی، دیکھا نہیں آ رہا، تو آپ گویا کہ ایک میسج یہ دے رہے ہوتے ہیں کہ میرے نزدیک چیز کی قیمت زیادہ ہے، چیز کی اہمیت زیادہ ہے. یہ دبے لفظوں میں یہی دبے لفظوں میں آپ میسج یہ دے رہے ہیں. اور اگر یہ پوچھا جائے گلاس ٹوٹا، بیٹا چوٹ تو نہیں لگی، ارے خیریت کوئی مسئلہ تو نہیں ہوا، تو کیا ہوگا؟ دل کے اندر ایک احترام پیدا ہوگا کہ اس کے نزدیک جو اہمیت جو ہماری ہے، ہماری اہمیت زیادہ ہے. میں آپ کو اپنی بات بتاؤں، الحمدللہ ہمارا ادھر جو پیرنٹنگ کا سلسلہ ہوتا ہے نا، اس میں یہ گفتگو ہوئی نا اس پر، تو میں نے کوشش کی کہ اس پر نا میں عمل کروں. کل مجھے بڑی ہنسی آئی نا. میرا بچہ ابھی 3 سال کا ہے، ابھی انشاءاللہ 2 تاریخ کو 3 سال کا ہو جائے گا. تو ان سے نا کچھ چیز گری. اچھا، وہ میری عادت بن گئی ہے ایسی کہ میں یوں کہتا ہوں، خیر ہے بیٹا کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں. اس مرتبہ سے کچھ چیز گرا کر نہ پہلے ہی کہنا شروع کر دیا، خیر ہے کوئی بات نہیں، خیر ہے ٹھیک ہو گیا، خیر ہے کوئی بات نہیں. بچہ ہے نا، دیکھیں وہ تو بچہ ہے، تو بچے کو یوں کہہ کر پھر سمجھانا بھی ہوتا ہے. امید آپ نے سمجھایا بھی ہوگا. والد کو بھی تسلی دے دیا، ابو ٹینشن نہیں لے، کوئی بڑی بات، کوئی بات نہیں. دیکھیں وہ بچہ ہے نا، تو بچے تو یوں کرتے ہیں، لیکن بڑوں کو یوں نہیں کرنا کہ غلطی کر کے تو پھر کہ خیر ہے کوئی بات نہیں. تو بڑوں کو تو خیر اس چیز کا نہیں، اس سے ہوگا. ایسا نہیں کہ غلطی ہوتا ہے نا، غلطی سے ہو گیا، کچھ چیز گر گئی تھی، اس کچھ سالن ڈال رہا تھا یا خود ہی آگے بڑھ رہا ہوتا ہے، پانی گر گیا، کچھ اس طرح کچھ ہوا تو ساتھ ہی کہنے لگا خیر ہے کوئی بات نہیں. میں نے کہا جی ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، آئندہ نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ خیر فرمائے. آپ کی کال لیتے ہیں. جی میرا ایک سوال ہے، کیا الفاظ دعا یا بد دعا کی صورت میں بھی اثر رکھتے ہیں؟ جی ہاں بالکل بالکل. یہ تو باقاعدہ اس بارے میں تو روایات کے اندر بھی ہے کہ انسان کو جب بھی بولے تو اچھا ہی بولے، کہ اس کو پتہ نہیں ہے کہ کون سا وقت جو ہے وہ قبولیت دعا کا ہے. کہ بعض اوقات اولاد کو انسان بول دیتا ہے تیرا بیڑا غرق ہو جائے، تیرا فلاں ہو جائے، اب وہ قبولیت کا وقت ہے اور معاملہ اس کے برعکس ہو جائے جیسے انسان نہیں چاہتا، اس وقت تو لفظ نکل گئے. اب وہ اگر قبولیت دعا کا وقت ہے اور وہ آپ کا نکلا ہوا جملہ جو ہے وہ قبول ہو گیا اور وہ معاملہ ویسا ہی ہو گیا جیسے لفظ نکلے تھے، تو بعض اوقات جو ہے وہ آزمائش والا معاملہ ہو جاتا ہے. تو اس میں بالکل احتیاط کرنی چاہیے. آپ بالکل دعا دیں، کسی سے بات کریں تو اچھے ہی الفاظ میں اسے دعا دیں، اور دعا دینی نہیں چاہیے. مظلوم کے حوالے سے بھی ہے نا، مظلوم کی بد دعا سے بچو. اس کے درمیان اور رب کے درمیان کوئی حجاب نہیں ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اثر ہے، اثر ہے، یعنی پہنچتی ہے، رب سنتا ہے نا، مظلوم کے ساتھ ہے رب تعالیٰ، پھر وہ پکڑتا ہے. ان بطش ربک لشدید. اللہ عافیت فرمائے. کال لیتے ہیں آپ کی. میرا سوال یہ ہے کہ کسی کے حوصلوں کو بڑھانے والے الفاظ کس طرح زندگی بدل سکتے ہیں؟ میرا خیال ہے اس کا جواب ہم نور عالم بھائی سے لیں. میں پہلے جو سوال ہوا تھا جی اس پر میں کچھ ایڈ کرنا چاہوں گا. نگران شورا کا ایک بیان چل رہا تھا، بہت ہی خوبصورت نقطہ انہوں نے بیان کیا تھا کہ زندگی میں لوگوں سے دعائیں لیں. بعض اوقات مختصر الفاظ ہوتا ہے، جی مختصر سی دعا ہوتی ہے، اس کا اثر زندگی میں ایسے سے مواقع پر ظاہر ہو رہا ہوتا ہے، بندہ حیران ہو جاتا ہے نا. جی مثال کے طور پر کسی کے ساتھ آپ نے خیرخواہی کی، اس کی ہیلپ کر دی، تو انہوں نے برجستہ کہا کہ اللہ تیری خیر کرے، بھلا کرے، اچھا کرے. مختصر الفاظ ہوتا ہے. نگران شورا فرماتے ہیں کہ بعض اوقات انسان پریشانی میں مبتلا ہوتا ہے، مصیبتوں نے اس کو گھیرا ہوا ہوتا ہے، اچانک غیب سے مدد ہو جاتی ہے، بندہ حیران ہو جاتا ہے یہ کس کی دعا کا اثر ہے. تو بتاتے ہیں کہ اسی طرح لوگوں کی ہیلپ کر کے یہ جو مختصر الفاظ کی دعائیں ہوتی ہیں نا، یہ لیا کریں، انشاءاللہ اس کا فائدہ ہوگا. اور ہمیں بھی چاہیے کہ ہم لوگوں کو دعائیں دیں اور ان سے دعائیں لیں. اللہ آپ کو. اچھا، یہ ویسے نور عالم بھائی سے جو آپ نے سوال کیا تو میں اس میں یوں اگر ایڈ کروں، نور عالم بھائی ماشاءاللہ نعت بڑی اچھی پڑھتے ہیں اور قرآن بھی بہت اچھا پڑھتے ہیں. یہ لفظوں کا جو اثر ہے حوصلہ افزائی کر کے تو کیسے انسان کو پروان چڑھاتا ہے. تو کیا نور عالم بھائی کے ساتھ ایسا کچھ ہوا کہ کسی نے بچپن میں کوئی ان کی حوصلہ افزائی کی ہو، بڑی اچھی، آپ کی آواز بڑی اچھی ہے،
آپ اگر نعت پڑھیں تو دل میں ایک جذبہ پیدا ہوا ہو اور آج دنیا سنتی ہے. حقیقت ایسا ہی ہے، جب آپ کسی کی ستائش کرتے ہیں، حوصلہ دیتے ہیں، تو قلبی طور پر بھی بندے کا ایک ذہن بنتا ہے کہ اب مزید مجھے بہتر کرنا ہے. جی مجھے یاد ہے ابھی تک جب میں پڑھتا تھا بچپن میں، تو مجھے کسی نے کہا کہ آپ نعت سنائیں. اب ہوتا ہے نا کہ گھبراہٹ، تو انہوں نے مطلب کہہ دیا کہ آپ نے نعت پڑھنی ہے. تو الحمدللہ میں نے ایک کلام سنایا تھا، یہ کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے، وہ ڈر والی کیفیت میں. تو انہوں نے مجھے کچھ گفٹ دیا، حوصلہ افزائی کی. الحمدللہ وہ دن ہے، اس کے بعد باہر بھی مجمع میں ایک حوصلہ ملا پڑھنے کا. تو الحمدللہ ایک سلسلہ پھر یہ شروع ہوا. تھپکی ہے نا، تھپکی، حوصلہ، یہ انسان کو بہت آگے تک لے کر جاتا ہے، بہت آگے تک لے کر جاتا ہے. مجھے ایک سائنسدان کے حوالے سے یاد آ رہا ہے، وہ جب مکتب میں جاتا تھا پڑھنے کے لیے تو ذہنی طور پر بڑا کن ذہن تھا، یعنی کلاس میں سب سے پیچھے. ٹیچر بہت چلانے کی کوشش کر رہا تھا، چل جائے. بالآخر تھک کر ٹیچرز نے لکھ کر دے دیا کہ یہ نہیں پڑھ سکتا. اچھا، اور کہا کہ بیٹا کل سے تم نہیں آنا، تو یہ اپنی والدہ کو دکھا دینا. باپ کا سایہ سر پر نہیں تھا. ماں نے دیکھا تو یہ لکھا تو ماں کی آنکھوں میں آنسو آ گیا. اب بیٹا پوچھا، اس کو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ ڈائری میں لکھا ہوا کیا ہے. کہا کہ کیا لکھا ہے. اب ماں نے دلاسا دیتے ہوئے تاکہ بچے کا حوصلہ نہ ٹوٹے، اس نے کہا کہ بس یہی ہے کہ تم اپنی ماں سے ہی پڑھ سکتے ہو، یہی ہے کہ تم اپنی ماں ہی سے پڑھ سکتے ہو. کہا کہ میں تمہیں پڑھاؤں گی. تو بس پھر اس نے پڑھانا شروع کیا. پھر وہ پڑھا آگے بڑھا. پھر وقت نے اس کو اس جگہ تک لایا کہ ایک بہت بڑا سائنسدان بھی بنا. لیکن کیا تھا؟ حوصلہ، ماں کی طرف سے حوصلہ. ایسے ہی کلاس میں اگر اسٹوڈنٹس کی بات کی جائے تو بعض اوقات ایسے ہوتے ہیں کہ جو کلاس میں نہیں چل پا رہے ہوتے. ایک ٹیچر کا مجھے انداز یاد آ رہا ہے کہ ایک عالم دین تھے جامعۃ المدینہ میں نا پڑھانے والے. ایک شاگرد، ایک طالب علم بڑا کمزور چل رہا نا. اچھا، جو اسے سبق پوچھا جائے تو وہ بیان نہ کر سکے. استاد صاحب نے نا ایک بڑا پیارا عمل اس کے لیے کیا نا. ایک دن اسے اپنے پاس بلایا، کہا کہ بیٹا یہ سوال ہے، کل تم اسے یاد کر کے آنا، میں تم سے اس کا جواب پوچھوں گا. انہوں نے کیا کیا کہ اس بچے نے نا یاد کرنا شروع کیا، پوری محنت کی اور اس کو یاد کیا. اگلے دن استاد صاحب آئے، ہاں بھائی آپ کھڑے ہو جائیں، آپ اس کا جواب دیں. بچے نے جواب دیا، دوسرے نے جواب دیا. اب جب اس کی باری آئی نا، کہا جی آپ کھڑے ہو جائیں. اب پوری کلاس ہنس پڑی. ہوتا ہے نا کہ جو نارملی کمزور بچہ وہ کھڑا ہو تو سارے ہنسنے لگ پڑتے ہیں، تو وہ مزید جو کانفیڈنس ہوتا ہے وہ لوز ہو جاتا ہے. یہ کھڑا ہوا، کہا کہ آپ اس کا جواب دیں. جیسے ہی اس نے جواب دیا، جواب درست دیا. استاد صاحب خوش ہوئے اور یہ بیٹا آپ کی طرف انعام. پوری کلاس حیران، ارے واہ، آج تو اس نے جواب درست دے دیا، پڑھ کر آیا بھائی. اور تھپکی مل گئی، استاد صاحب کی طرف سے انعام بھی مل گیا. اچھا یہ بھی تھوڑا سا چوڑا ہوا، ہاں بھائی میں پڑھ سکتا ہوں، محنت کر سکتا ہوں. اگلے دن پھر استاد صاحب نے اس کو بتایا کہ میں تم سے یہ والا سوال پوچھوں گا. سبق بھی یاد ہو رہا ہے، حوصلہ افزائی بھی ہو رہی ہے، کلاس میں ایک عزت بھی بن رہی ہے. کرتے کرتے پھر وہ وقت آیا کہ پھر اب اسے کہنے کی حاجت نہیں تھی استاد کہ میں یہ تم سے سنوں گا. اب وہ بچہ ٹریک پر چڑھ گیا. یہ تھا ایک استاد کا انداز جو اس بچے کو کامیاب کر گیا. اگر انداز بھی درست کر لیے جائیں، الفاظ بھی درست کر لیے جائیں، انشاءاللہ خیر ہی خیر ہوگی. یقیناً حوصلہ افزائی، تھپکی انسان کو بہت آگے تک لے کر جاتی ہے. آپ کی کال لیتے ہیں. میرا نام رفیع اللہ اور میں کراچی سے بات کر رہا ہوں. شاہ صاحب سے میرا سوال یہ ہے کہ ہم اپنے روزمرہ بول چال کے انداز کو بہتر بنا کر دوسروں کے دل کیسے جیت سکتے ہیں؟ تقریباً ہماری یہی گفتگو چل رہی ہے اور ہوئی بھی ہے کہ اپنے الفاظ درست کریں گے، اچھے الفاظ کا چناؤ کریں گے، سامنے والے کو عزت دیں گے تو انشاءاللہ آپ دوسروں کا دل جیت لیں گے. تسخیر القلوب، بعض افراد ہوتے ہیں نا کہ جو ایک دم آتے ہیں دلوں پر قبضہ کر لیتے ہیں، یوں مٹھی میں کر لیتے ہیں ہاتھ، یعنی مٹھی میں دل کر لیتے ہیں. وہ گفتگو کرتے ہیں، وہ کیا ہوتا ہے، ان کے الفاظ ہوتے ہیں، میٹھے بول ہوتے ہیں، دو جملے ہوتے ہیں کہ جو ایک دم کیپچر کر لیتے ہیں نا دلوں کو. بندہ کہتا ہے نہیں میں ان کو سنوں، دل کر رہا ہے ان کو سننے کا، مزہ آ رہا ہے ان کو سننے کا. یہ کیا ہوتا ہے کہ بندوں نے قبضہ کر لیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے الفاظ بہت میٹھے ہیں، بہت پیارے انداز میں بولتے ہیں. تو یہی اگر انداز ہم اپنا لیں گے اللہ کی رضا کے لیے
اللہ کے دین کی ترویج و اشاعت کے لیے، نیکی کی دعوت عام کرنے کے لیے انشاءاللہ فائدہ ہوگا، دنیا بھی سنورے گی، آخرت بھی سنورے گی انشاءاللہ، دوسروں کا دل بھی جیت لیں گے۔ نیت اصل اس میں نیت کا بہت بڑا عمل دخل ہے۔ نیت یہ ہو کہ میں اللہ کی رضا کے لیے کروں گا، اسے نیکی کی دعوت عام کروں گا انشاءاللہ۔ اگلی کال لیتے ہیں۔ میرا سوال یہ ہے، کیا خاموشی الفاظ سے زیادہ مؤثر ہو سکتی ہے؟ جواب عنایت فرما دے، جزاک اللہ خیرہ۔ آمین۔ شعیب بھائی اس پر کیا فرمائیں گے؟ جی آپ کافی دیر سے خاموش ہیں، آپ ہی سے لیتے ہیں۔ اس پر یہ کہ بعض اوقات بندہ کوئی ایسا جملہ کہتا ہے کہ بعد میں یہ افسوس ہو رہا ہوتا ہے کہ یہ میں نہ کہتا تو بہتر تھا، یا اس موقع پر کاش میں خاموش رہ جاتا۔ اچھا، اس پر بھی مجھے ایک حکایت ذہن میں آ رہی ہے، وہ یہ کہ ایک بادشاہ تھا، اس نے اپنے 3 سلطنت کے یا جو لوگ تھے 3 بے گناہ لوگوں کو اس نے سزائے موت سنا دی، اور اس طرح جو ہے وہ پھر تختہ دار تھا، اس پر ان کو لایا گیا، اور ایک شخص کو جب لایا گیا اوپر سے جو ہے وہ رسی باندھ کر اس پر پتھر رکھا گیا کہ یہ رسی کھولی جائے گی اور یہ پتھر آ کر ان پر گرے گا۔ تو ایک کو کہا گیا کہ تم بتاؤ کہ تمہاری آخری خواہش کیا ہے، یا آخر میں تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ تو وہی کہتا ہے کہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر میں بے گناہ ہوں تو یہ پتھر آ کر مجھے لگے گا نہیں۔ کہتے ہیں ٹھیک ہے جی۔ وہ رسی کھول دی گئی اور وہ پتھر جو رسی میں بندھا ہوا تھا وہ آ کر اس کے سر پر رک گیا۔ کہا کہ یہ تو بے گناہ شخص ہے، یا اس طرح اس کا وہ یوں سمجھے کہ اس کے سچ کا ایک اظہار ہوا، اس کو چھوڑ دیا گیا، ٹھیک ہے تم چلے جاؤ۔ دوسرے شخص لایا گیا، اس کو کہا کہ ہاں بھائی تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ اس نے بھی یہی کہا کہ میں اگر بے گناہ ہوں گا تو یہ پتھر آ کر مجھے لگے گا نہیں۔ وہ بھی وہاں سے جو ہے نا وہ اس کو بھی چھوڑ دیا گیا، وہ پتھر آیا رکا، سر پر نہیں لگا، اس کو چھوڑ دیا گیا۔ اب تیسرے شخص کی باری آئی، تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ وہ کہہ رہا ہے میں یہ کہنا چاہتا ہوں یہ دونوں جھوٹ بول رہے تھے، یہ دونوں جھوٹ کہہ رہے تھے۔ بات یہ نہیں کہ پتھر رکا کیوں، بات یہ کہ رسی آ کر کہیں اٹک رہی ہے، رسی کہیں اٹک رہی ہے، یہ اس وجہ سے یہ سر پر نہیں گر رہا۔ تو دیکھا گیا کہ واقعی یہ رسی کہیں اٹکی ہوئی تھی اور وہ رسی وہاں سے نکال دی گئی، اور یہ جو پتھر تھا یہ تیسرے پر آ کر لگا۔ تو یہ یہاں پر خاموش رہنا بہت خوب، بہتر تھا۔ بہت خوب۔ اگر خاموش رہتا تو جان بچ جاتی، جان بچ جاتی، جان بچ جاتی۔ ایسے بولے وہ بڑا پیارا ایک رسالہ بھی ہے نا، خاموش شہزادہ، قبلہ شیخ طریقت امیر علیہ سنت کی تصنیف ہے، یہ بڑا پیارا رسالہ ہے۔ اللہ کرے کہ اس کو ہم پڑھنے والے بن جائیں۔ اس میں خاموشی کے حوالے سے، بالکل خاموش رہنے کے حوالے سے، اچھی بات کرنے کے لیے آپ بولیں، فضول بولنے سے بہتر یہ ہے کہ آپ خاموش رہیں۔ کال لیتے ہیں۔ میرا سوال یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گفتار میں نرمی کے بارے میں کیا تعلیم دی؟ اور ماشاءاللہ ہمارے کھلے آنکھ صلی اللہ علیہ میں نور عالم بھائی بھی تشریف لائے ہوئے ہیں، تو میری ان سے عرض یہ ہے کہ یہ کلام سنا دیجئے، سیر گلشن کون دیکھے دشت طیبہ چھوڑ کر۔ انشاءاللہ آپ کے سوال کو بھی آگے لیتے ہیں، پہلے کچھ فرمائش مزید لے لیتے ہیں۔ جی ماشاءاللہ عزوجل، کھلے آنکھ سے لیلا کہتے کہتے بہت اچھا پروگرام ہے۔ نور عالم بھائی سے فرمائش یہ کرنی تھی کہ یہ کلام سنا دیجئے، ایک کاش شب تنہائی میں فرقت کا عالم تڑپاتا رہے۔ اللہ اکبر، اللہ آپ کو برکت دے جی۔ اگلی کال دیجیے۔ مجھے ایک کلام سنا دیجیے۔ اٹھا دو پردہ، دکھا دو چہرہ، نور باری حجاب میں۔ کیا بات ہے جی، اللہ آپ کو سلامت رکھے جی۔ ایک اور کال لیتے ہیں۔ میں ایک ملازم ہوں، اب موضوع چل رہا ہے الفاظ کا اثر، تو میرے ساتھ میں میرا اسسٹنٹ بھی کام کرتا ہوتا ہے۔ بعض اوقات وہ ذرا عقل کا جو ہے وہ جسے کہہ لیں پورا ہوتا ہے، تو اکثر مجھے غصہ آ جاتا ہے، تو کام کے دوران جو ہے میں غصے میں آ جاتا ہوں تو کچھ بول دیتا ہوں۔ اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کسی کو بچانے کے لیے افسر جو پوچھتا ہے، بظاہر تو آزار سے بولنا تو سچ چاہیے، لیکن کسی کو بچانے کے لیے یا کسی کو سیف سائڈ کرنے کے لیے اکثر جو ہے نا وہ جھوٹ بولنا پڑ جاتا ہے کہ نہیں جی یہ کام ایسے تھا، حالانکہ پتا ہوتا ہے کہ اس میں غلطی ہے، لیکن وہ سچ بولا نہیں جاتا۔ اس سے کیا ہوگا، ذرا عنایت فرما دیں۔ جی راشد بھائی۔ دیکھیں، اس میں پہلے تو گزارش یہی کروں گا کہ دارالفتہ اہل سنت سے رہنمائی لے لی جائے کہ کہاں پر آپ جو جھوٹ بول رہے ہیں تو کہاں تک اس کی اجازت مل سکتی ہے، کہ آپ دوسروں کو تکلیف سے بچانا چاہتے ہیں، دوسروں پر ظلم ہونے سے بچانا چاہتے ہیں، کسی کا حق تلفی سے آپ بچانا چاہتے ہیں، تو دارالفتہ اہل سنت سے رہنمائی لے لیجیے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں، انسان جو غلط بولتا ہے نا، عموماً غصے اور جذبات میں آ کر ہی بولتا ہے،
غصے میں آتا ہے، کبھی کسی کی بات ایسی دل پر اثر انداز ہوتی ہے کہ وہ بول دیتا ہے جو بولنا ہوتا ہے، اور پھر بعد میں اسے شرمندگی کا احساس ہوتا ہے. تو اسی لیے کہا جاتا ہے کہ پہلے تولو بعد میں بولو. تو غصہ آئے کچھ دیر کے لیے رک جائیں. بعض اوقات کسی بات پر، گھر والوں کی کسی بات پر، ملازم کی کسی بات پر، دوست کی کسی بات پر غصہ آ رہا ہوتا ہے، کبھی میسج ایسا آتا ہے ایک دم سے غصہ آتا ہے، اور فوراً سے رپلائی نہ کریں، جواب نہ دیں، فوراً سے غصے میں آ کر بات نہ کریں. کیونکہ وہ عموماً ہوتا یہ ہے کہ جب ہم فوراً رپلائی دے رہے ہوتے ہیں نا، تو ہمارے الفاظ جو ہے نا وہ ہماری درست ترجمانی کر نہیں رہے ہوتے. تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ الفاظ بننے کی بجائے بگڑ چکی ہوتی ہے، اور اب وہ میسج جس کو ہم نے واٹس ایپ کیا وہ سن چکا، اب ڈیلیٹ کرنے کا فائدہ نہیں. لیکن خیر واٹس ایپ میں تو ہے کہ آپ اس کو ڈیلیٹ کر دیا، اس کے سننے سے پہلے تو آپشن ہے. لیکن آپ نے سامنے اگر کسی کے ایسے جملے بول دیے، ایسے الفاظ کا استعمال کیا جس سے اس کی دل آزاری ہو گئی، تو پھر یہ چیزیں واپس آتی نہیں ہیں. جیسے ہمارے کالر نے جو سوال کیا تھا کہ الفاظ بعض کا کہے ہوئے ہوتے ہیں تو اس کا اثر دل پر ایسا ہوتا ہے کہ وہ پھر معاف کرنے کو دل نہیں کر رہا ہوتا. تو دیکھیے یہاں پر تو پہلی گزارش تو یہ ہے کہ الفاظ کا استعمال درست کیا جائے تاکہ کسی کا دل ایسا چھلنی نہ ہو، اور بالفرض اگر ایسا ہو جائے تو پھر دوسرے کو چاہیے کہ وہ دل سے معاف کرے. پھر بھی معاف نہیں ہو رہا، دل صاف نہیں ہو رہا، اللہ کی بارگاہ میں اس کے لیے دعا کی جائے کہ ظاہر سی بات ہے کہ ہم اپنے دل کو بدلنے پر قادر نہیں ہیں، دل کو بدلنے پر قدرت نہیں رکھتے. جتنا ہم سے ہو سکتا ہے ہم کریں، باقی اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرتے رہیں اور یہ سوچتے رہیں کہ اللہ تبارک و تعالی وہ زیادہ مطلب اس بات پر قدرت رکھتا ہے کہ وہ میری بات کو پکڑ لے یا میرے کسی عمل پر فوراً مجھے سزا دے، لیکن پھر بھی اللہ پاک مہلت دے رہا ہے. تو ہم بھی تھوڑا سا اسپیس رکھیں اور مہلت دے دیا. کیا بات ہے جی، اللہ آپ کو سلامت رکھے. اگلی کال لیتے ہیں جی. مجھے یہ کلام سنا دے کہ مدینہ یاد آیا ہے. بہت شکریہ. ایک اور کال لیتے ہیں. میرا نام علی رضا تاری ہے، میں ضلع شیخپورہ خانقاہ ڈوگر سے عرض کر رہا ہوں. کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے میں کلام کی فرمائش کی، حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے. کیا بات ہے جی، بہت شکریہ آپ کا. آپ کے کچھ میسیجز بھی ہیں، میسیجز لے لیتے ہیں جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. محمد زبیر بھائی ہیں سرگودا سے جی. بہت شکریہ زبیر بھائی، مستقل ہمیں میسیج بھی کرتے ہیں. اللہ آپ کو برکتیں عطا فرمائے. نور عالم بھائی یہ کلام سنا دیں، میرا گدا میرا منگتا میرا غلام ہے. بہت شکریہ جی، اللہ آپ کو سلامت رکھے. سر جی نعت سنائیں اے سبز گنبد والے جی. اوکے سر جی، ٹھیک ہے. اللہ آپ کو سلامت رکھے. آج کا ٹاپک بہت اچھا ہے. اللہ تعالیٰ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین آمین آمین. مجھے کلام سنا دیں، پھر کھچا دامن دل سوئے بیابان عرب. کیا بات ہے جی. نور عالم بھائی سے گزارش ہے کہ یہ کلام سنا دیں، منگتے ہیں کرم ان کا صدا مانگ رہے ہیں. اللہ پاک آپ سب کو حاضری یا حج کی اسی سال سعادت نصیب فرمائے. آمین. بہت شکریہ جی آپ کا. کچھ لوگوں کے الفاظ ایسے ہوتے ہیں کہ ہمارا جینا محال کر دیتے ہیں. ایسے افراد کو ہی ہم سمجھا بھی رہے ہیں. اللہ کرے کہ ایسے افراد غور کر لیں. اچھا جیسے عاطف بھائی نے کہا تھا نا کہ غلطی کرتے ہیں اور سمجھتے نہیں ہیں، پلیز یہ اپنے اندر خوبی پیدا کر لیں. یہ بہت بڑی خوبی ہے کہ انسان اپنی غلطی کو مان لے. یہ بہت بڑا جگرا ہے. غلطی ہوگی مان لیں، کوئی بات نہیں ہے. اللہ پاک خیر کرنے والا ہے. آپ مان لیں گے. آپ ممکن ہے کہ آپ کو محسوس ہو رہا ہے کہ آپ جھک رہے ہیں، زمین کے ساتھ لگ رہے ہیں، کچھ بھی ایسا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ جب جس کو بلند فرما دینا رب تعالیٰ ہی ہے کہ، اور پھر جب آپ اللہ کے لیے کام کریں گے، من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے عاجزی اختیار کرتا ہے پھر اللہ اسے بلندیاں عطا کرتا ہے. اللہ اٹھائے گا، اللہ بلند کرے گا انشاءاللہ. عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہونا چاہیے. اچھا جی، سلام جی. وعلیکم السلام. پروگرام کھلے آنکھ مدینہ. بہت شکریہ جی آپ کا. نور عالم بھائی منقبت سنا دیں، اپنے قدموں میں بلا خواجہ پیا. ٹھیک ہو گیا جی، اللہ آپ کو سلامت رکھے. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. محمد زہیب اتاری ہیں جی. ثاقب بھائی کیسے ہیں آپ جی؟ الحمدللہ جی میں ٹھیک ٹھاک خیر وعافیت سے ہوں. نور عالم بھائی سے عرض ہے کہ مجھے کلام سنا دیں، ان کے مہکنے دل سے کچھ، اچھا ان کے لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، ان کی مہکنے دل سے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں. اللہ آپ کو سلامت رکھے جی. بہت شکریہ. آپ کے کچھ فیس بک پر بھی ہمیں کمنٹس آتے ہیں. آپ کے کمنٹس فیس بک کے ذریعے بھی ہم لے لیتے ہیں.
اچھا جی، سبحان اللہ، اور ماشاءاللہ کہہ کر ہماری حوصلہ افزائی کی جا رہی ہے جی۔ حمزہ طیب بھائی ہیں اچھا جی، حمزہ یاسین اوکاڑا سے عرض کر رہا ہوں جی، بہت شکریہ آپ کا۔ کیسی طبیعت ہے آپ کی جی؟ میں الحمدللہ ٹھیک ٹھاک ہوں۔ آج کا موضوع دل کو چھونے والا ہے۔ انسان کے الفاظ ہی انسان کی شخصیت کا پتہ دیتے ہیں، وقار میں اضافہ بھی ہو سکتا ہے، لہٰذا انسان کو ہمیشہ عمدہ الفاظ کا انتخاب کرنا چاہیے۔ آپ سے عرض ہے کہ مدینہ پاک کی حاضری اور والدہ کی صحت یابی کے لیے دعا فرما دیں۔ ماشاءاللہ بہت پیارا میسیج آپ نے حمزہ بھائی دیا ہے۔ اللہ پاک آپ کو برکتیں عطا فرمائے، آپ کی والدہ کو صحت عطا فرمائے، بار بار مکہ مدینہ کی بادب سب کو حاضری عطا فرمائے۔ شانو علی بھائی ہیں، یہ ہمیں ماشاءاللہ حوصلہ افزائی کر رہے ہیں جی، ماشاءاللہ کہہ کر۔ ظفر مغل بھائی بہت شکریہ آپ کا جی، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ طاہر حمید بھائی، نور عالم بھائی، کڈز مدنی چینل کے نعت خواں فرید عالم اتاری، اب تو ماشاءاللہ ٹھیک ہو گئے جی، یہ آپ کے بھائی ہیں جی؟ سوال بہت زیادہ کیا جاتا ہے، ویسے تو ہر مسلمان بھائی ہیں، لیکن کوئی رشتہ داری نہیں ہے اس میں، سگا بھائی نہیں، سگے بھائی نہیں ہے۔ اچھا اچھا، دینی بھائی، الحمدللہ رب العالمین، اللہ آپ کو سلامت رکھے جی۔ محمد خلیل بھائی ہیں ہمارے ساتھ ہیں جی، بہت شکریہ آپ کا جی، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ حافظ عابد علی ہیں، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ ثناء اللہ طاری ہیں، بہت شکریہ۔ اچھا جی، انسان ایسا کیا کرے کہ اس کی زبان میں تاثیر پیدا ہو جائے؟ اس کے لیے کوئی مدنی پھول ارشاد فرما دیں جی۔ ابھی یہی عرض کی کہ اچھے الفاظ کا انتخاب کر لیں، انشاءاللہ برکتیں ہی برکتیں۔ کثرت کریں، کلمہ طیبہ پڑھیں، سبحان ذکر اللہ کی کثرت کریں، انشاءاللہ زبان میں یقیناً تاثیر پیدا ہوگی۔ ماشاءاللہ بہت سے عاشقان رسول نے میسیجز کیے ہوئے ہیں، حوصلہ افزائی کے میسیجز ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو برکتیں عطا فرمائے۔ نور عالم بھائی کی طرف بڑھتے ہیں، کلام لیتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے کاش شب تنہائی میں فرقت کا علم تڑپاتا رہے، اے کاش شب تنہائی میں، اے کاش شب تنہائی میں فرقت کا علم تڑپاتا رہے، لمحہ لمحہ الفت کی آگ کو اور بھی تو بھڑکاتا رہے، اے کاش شب تنہائی میں بے چین رہوں، روتا ہی رہوں، بے چین رہوں، بے تاب رہوں، میں ہچکیاں باندھ کے روتا ہی رہوں، یہ ذوق جنوں بڑھتا ہی رہے، یہ ذوق جنوں بڑھتا ہی رہے، ہر دم یہ مجھ کو رلاتا رہے، کاش شب تنہائی میں فرقت کا علم تڑپاتا رہے، ان کی مہک
کوچے کھلا دیے ہیں ان کی مہکنے دل کے کوچے کھلا دیے ہیں جب یاد آ گئے اس راہ چل گئے ہیں کوچے بسا دیے ہیں جس راہ چل گئے ہیں کوچے بسا دیے ہیں ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو ان کے نثار کیسے رنج میں ہو ان کے نثار کوئی کیسے رنج میں ہو جب یاد آ گئے ہیں سب بھلا دیے ہیں جب یاد آ گئے ہیں سب بھلا دیے ہیں جس راہ چل گئے ہیں کوچے بسا دیے ہیں اور میں قبر اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا امداد میری کرنے آ جانا میرے آقا امداد میری کرنے آ جانا میرے آقا روشن میری تربت کو اے نور خدا کرنا روشن میری تربت کو اے نور خدا کرنا جب وقت نزا آئے دیدار عطا کرنا میں نعت تیری پڑھنا میں ذکر تیرا کرنا اس ذکر دی برکت نہ میری قبر وسا دینا ایسا سے گنبد والے منظور دعا کرنا جب وقت نزا آئے دیدار عطا کرنا آمین آمین اللہم یا رب آمین. کاش کہ وہ وقت جب نزا کا وقت آئے اور پھر پیارے آقا جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار نصیب ہو جائے. اللہ ہر عاشق رسول کو یہ سعادت نصیب فرمائے. ٹاپک کی طرف آتے ہیں. شعیب بھائی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انداز کریمانہ، انداز گفتگو کیا تھا، اس پر کچھ ارشاد فرمائیں. شاہ صاحب، آج کل کے دور میں بالخصوص
کمیونیکیشن اسکلز پر اور اسی طرح افیکٹو اسپیکنگ پر مختلف کورسز کروائے جاتے ہیں اور مختلف سیمینارز جو ہے وہ سجائے جاتے ہیں، منعقد ہوتے ہیں، اور اس میں ماہرین آ کر یہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے گفتگو کیسے کرنی ہے جی۔ لیکن اگر ہم غور کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت پر، اب اگر ہم غور کریں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی پر، تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ سب سے زیادہ مؤثر کلام کرنے والے اور سب سے زیادہ حکیمانہ لہجہ رکھنے والے خود ہمارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جیسے گفتگو کرتے تھے، اگر ہم ویسے پڑھ لیں اور اس انداز پر عمل کرنے والے ہو جائیں تو ہماری گفتگو بھی اچھی ہو جائے گی۔ حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنا صاف صاف اور جدا جدا کلام کیا کرتے تھے، گفتگو فرماتے کہ اگر کوئی یاد کرنا چاہتا تو آسانی کے ساتھ یاد کر لیتا۔ اب اسی انداز پر کہا جاتا ہے کہ بہت زیادہ تیز نہیں بولنا چاہیے، بہت زیادہ سلو نہیں بولنا چاہیے، تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جو ہے وہ ہمیں بتا رہی ہے کہ گفتگو کیسے کرنی ہے۔ پھر زیادہ چلا کر گفتگو نہیں کرنی چاہیے، نارمل انداز میں پروقار لہجے میں بات کرنی چاہیے، اور یہ سنت مبارکہ ہے۔ پھر مسکرا کر خندہ پیشانی کے ساتھ گفتگو کرنا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس میں ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے۔ اچھا، ایک جملہ کہا جاتا ہے نا، کلم الناس علی قدر عقولہم، کہ لوگوں سے ان کے عقلوں کے مطابق کلام کرو، اور یہ وصف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں ہمیں کمال درجہ نظر آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بچوں سے گفتگو کر رہے ہیں تو اس انداز پر، اور بڑوں سے گفتگو کر رہے ہیں تو اس انداز پر۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت پر اگر ہم عمل کریں تو ہماری گفتگو اچھی ہوگی۔ اللہ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری پیاری اداؤں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کہا جاتا ہے کہ الفاظ خوشبو کی طرح ہوتے ہیں، سبحان اللہ، اگر اچھے ہوں تو فضا کو مہکا دیتے ہیں، اور اگر برے ہوں تو ماحول کو بدبودار کر دیتے ہیں۔ گھر میں والدین، بہن بھائی، بیوی بچے، سب کو محبت برے انداز سے یہ مخاطب کرنا چاہیے۔ ملازم ہو، چھوٹا ہو، بڑا ہو، سب کے ساتھ نرمی کے ساتھ بات کرنی چاہیے۔ کسی کو نصیحت کریں تو محبت برے لہجے میں آپ نصیحت کریں، الفاظ میں تلخی نہ ہو۔ اچھا، کچھ الفاظ ہیں یہ اپنی زبان پر جاری کر لیں، جزاک اللہ، اللہ آپ کو خوش رکھے، اللہ آپ کو سلامت رکھے، ماشاء اللہ، اللہ آسانیاں پیدا فرمائے۔ یہ الفاظ جب آپ کی زبان پر آئیں گے انشاءاللہ دل پر اثر کریں گے۔ اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ ہمارے لیے لوگ پھر دعاؤں میں ہمیں بھی شامل کریں گے۔ اللہ ہمیں عمل خیر کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ صلاۃ والسلام۔ یا رسول اللہ سلام علیک، یا حبیب اللہ سلام علیک، یا رسول اللہ سلام علیک، یا حبیب اللہ سلام علیک، تاجدار حرم اے شہنشاہ دی، تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام ہو کرم مجھ پہ یا سید المرسلین، تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام۔ اب مدینے میں ہم کو بلا دیجئے، اور سینہ مدینہ بنا دیجئے، از پے غوث اعظم امام مبین، تم
میں رکھ لو گنہگار کو، کوئی اس کے سوا آرزو ہی نہیں، تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام یا رسول اللہ، سلام علیک یا حبیب اللہ، سلام علیک۔ کھلے آنکھ صلی